السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو صبح نو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آج میں نے سوچا ذرا گیسٹ کی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے. بڑا دل چاہتا ہے میرا, کیونکہ میں نے گیسٹ بننے کا نہیں, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ آپ نے ہمارے شو میں گیسٹ آنا ہے, لیکن اچھے سوالات کا میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ اچھے سوال کریں. کبھی مجھ سے بھی کوئی ایسا سوال کرے جو بڑا ڈفرینٹ ہو یا جس میں مجھے ایکسپلین کرنے کا بڑا مارجن ملے. لیکن وہ نارمل ٹریڈیشنل سوالات تو مجھ سے کافی لوگوں نے کیے کہ گھر کو مینیج کرنا, جاب کو مینیج کرنا یا اس طرح کے, لیکن کوئی ایسا مزیدار سوال مجھے یاد نہیں ہے جو مجھے جس میں یہ موقع ملا ہو کہ میں اپنے حوالے سے کچھ ایکسپلین کر سکوں, کچھ بات کر سکوں. خیر, تو آج میں نے کہا یہاں پر بیٹھتے ہیں اور آپ سے تھوڑی بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آج کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں 11 ربیع الاول ہے, تو ہمارا سیکنڈ ہاف ہم نے اسی حوالے سے زیادہ تر اس میں بات کریں گے. فرسٹ ہاف میں ہم صحت کو لے کر کافی کنسرنڈ ہیں. بدلتے موسم کے ساتھ, بدلتے جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں, سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. کشمیر سے, کراچی سے لے کر کشمیر تک آبویسلی ڈفرینٹ ٹیمپریچرز ہے سردی کے حوالے سے. اور ہمارے جو ایک کیونکہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کیمرے کے پیچھے بھی لوگ ہیں, چینل پہ بھی لوگ ہیں, کافی ساری کمیونیکیشن جو چل رہی ہوتی ہے. کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود جاؤں کسی کیمرہ پہ اور دوسری طرف کیمرہ گھما کے آپ کو دکھاؤں کہ دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے. بہرحال, تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ آج ہم صحت کے حوالے سے شروعات میں ڈسکشن کریں گے, جس میں بچوں کے جو موسمی ایشوز ہیں صحت کو لے کر, جڑی بوٹیوں سے یا ہربل طریقے سے کیسے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, یہ ہم شروعات میں بات کریں گے. پھر کڈنی پرابلمس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ایک بڑا ہی ریناؤنڈ یہاں کلینک ہے, کلینک کیا ہے, اسپتال ہے, اس میں ان تمام ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے اور اب کڈنی ڈیزیزز کے حوالے سے بھی. تو لیٹر اسٹیجز میں ہم وہ آپ سے بات کریں گے. آج میں تھوڑا ڈسٹریکٹ اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ کل میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بات میں آج آپ سے ضرور کہوں. ویسے ہی بیٹھے بیٹھے میرے دل میں یہ بات آئی کہ کتنی ہی بار ہم وہ تمام غلطیاں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی گناہ ہوا ہے, تو آبویسلی اس کے بارے میں مجھے زیادہ پتا ہے, اور میں کبھی نہ کبھی اپنی اس خطا پر نادم ہوں گی اور کبھی نہ کبھی اپنے رب کے سامنے معافی مانگوں گی, اور کبھی نہ کبھی دل میں یہ ارادہ کروں گی کہ آئندہ میں کوشش کروں گی کہ مجھ سے یہ غلطی یا یہ خطا نہ ہو. اور ہمارا رب ایسا رحیم و کریم ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, گناہوں کی معافیاں مانگتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے رہتے ہیں. کوئی آپ نے دعا مانگی, جس طرح سے آپ کی بھی زندگی میں ہوا ہوگا, میری زندگی میں بھی ہوا, کہ ہم نے جیسے جیسے اپنے حوالے سے دعا مانگی وہ دعا قبول ہوئی. جیسے جیسے ہم نے اپنے دل کی تسلی کے لیے, اپنے سکون کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی دعا مانگی, وہ جلد یا دیر قبول ضرور ہوئی. کس شکل میں قبول ہوئی؟ اس شکل میں قبول ہوئی کہ جب بھی قبول ہوئی, چاہے بالکل اسی طرح سے نہ ہوئی ہو, لیکن آپ کو دل میں اطمینان اور خوشی ضرور محسوس ہوتی ہے کہ ہاں چلو اب جو ہوا وہ بہت بہترین ہے, یا میرے لیے سب سے بہتر یہی ہے. لیکن ہم پھر لوٹ جاتے ہیں اور پھر جا کے وہی خطا کرتے ہیں, پھر وہی گناہ کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں, پھر دعائیں کرتے ہیں, پھر وہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں. تو ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے, اور ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہی دور میں ہمیں اتنا مارجن ملا ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں, خطا کار ہوتے جائیں, معافیاں مانگتے جائیں, اور آخر تک جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم جو ہمیں جتنا موقع ملتا جائے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں. ورنہ آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلی قومیں تو ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ اسی وقت ان کے سامنے آ جایا کرتا تھا, جانور کی شکل کے ہو جاتے تھے, یا ان کو اسی وقت سزا مل جاتی تھی ان کی خطا کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر بڑا پردہ رکھا ہے, اور جب یہ بات ریئلائز ہم کر لیں کہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں دوسروں کے عیبوں کو بھی تھوڑا بہت سنبھال لینا چاہیے, روک لینا چاہیے اگر آپ تک کوئی بات پہنچ گئی ہے. اور یہ میں اس کانٹیکسٹ میں بھی کہہ رہی ہوں کہ واٹس ایپ پہ ویڈیوز اور پکچرز کی صورت میں اسے پھیلانا نہیں چاہیے. خیر, اس وقت ہم صحت کے معاملے میں بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ آغا عبدالغفار صاحب, جن کا نام ہی کافی ہے, پی ٹی وی سے تو ان کا بڑا پرانا رشتہ ہے, گہرا رشتہ ہے, اوور آل میڈیا میں آپ کے لیے آتے رہے ہیں بہت سی. وعلیکم السلام. جڑی بوٹیوں کے حوالے سے, ہربل علاج کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں, پلیز تشریف رکھیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راحت گابا صاحبہ. السلام علیکم. ہماری ثنا خان, کیسی ہیں راحت؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جلدی سے آ جائیے, بسم اللہ کیجیے, ہم آپ سے سنیں گے. تشریف رکھیے. میری شان
نوال ہوں تیری شان، اما نوال ہوں اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوال ہوں، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف اب آ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی موسمی بیماریوں کے حوالے سے، کوئی بھی اس حوالے سے ایشو ہے، سوال ہے، گھر میں جو بچے ہیں ان کی کوئی بھی ایسی بیماری جو آپ کو لگتا ہے کہ ونٹر سیزن میں ہی بڑھ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ آغا صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم شروعات اس پوائنٹ سے کر رہے ہیں کہ جڑی بوٹیوں سے علاج یا ہرب سے علاج، اس میں اس کو اوور آل کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ تھوڑا آج پتہ چل جائے، کیونکہ یہ بحث لوگ آپس میں ضرور کرتے رہتے ہیں کہ جی آرام آ جاتا ہے، نہیں آتا ہے، دیر میں آتا ہے، یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جڑی بوٹیوں سے علاج۔ تھینک یو ویری مچ نصرت۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پورے دنیا میں جتنے بھی علاج ہیں ان تمام میں جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے یا بیسک میڈیسن پروڈیوس کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ہرب سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ ہرب سے جو افیکٹو پارٹ تھا وہ نکال کر ہم نے اسے ایکسٹریکٹ بنا لیا۔ بنیادی طور پر جیسے میں ایک بلڈ پریشر کا مرض ہوں کے حوالے سے دواؤں کا نام لوں تو اس میں ایک دوا جو ہمارے بلڈ پریشر کو مینج کرنے کے لیے آج بھی دنیا کی مقبول ترین دوا ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ چھوٹی چندن ہے۔ اب چھوٹی چندن کو اگر میں دیکھتا ہوں تو اس کی جو تحقیق ہے اس میں 49 الکلائز ہیں۔ اچھا 49 اور افیکٹو جو نکالا گیا وہ صرف ایک ہے۔ باقی کیوں ہے؟ باقی صرف اس لیے ہے کہ اس کیمیکل جو افیکٹو کیمیکل ہے اس کا نیوٹرلائزیشن ایجنٹ
हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक है। एक कोई एसिडिटी का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज का, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो तवील सवालत में नहीं जा रहा। मेरी दरख्वास्त है कि उस हर पेशेंट को उस दवा, उस नमक से, उस साल्ट से अगर फर्ज करेंगे कोई रिएक्शन हो सकता है तो उसके न्यूट्रलाइजेशन एजेंट उसके साथ है। ये हर्ब की सबसे बड़ी खूबी। ठीक है, ठीक है जी। और इसके साथ ही हमारे साथ कॉलर शुरू कर दें। इस वक्त लाइव ओपीडी हो रही होती है हमारी, और माहीन हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। आप ही, मैंने अपने भाई से मतलब पूछना है। मेरे भाई ना तकरीबन 2-3 दफा आर्मी के लिए भी वो अप्लाई कर चुका है, लेकिन उनका जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए कुछ बन नहीं रहा। मेरे भाई की जो एज है ना वो 20 साल है। हाँ, और उनका वेट जो है वो 42 है, और हाइट माशाल्लाह से 5.7। 5'7" है हाइट। ठीक है, वेट 42 है। आप कह रही हैं कि कमजोर है भाई, सेहत नहीं पकड़ रहे हैं। जी जी, बहुत ज्यादा कमजोर है। वो 2-3 दफा आर्मी और एयरपोर्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन वेट की वजह से मतलब उसका काम नहीं। आपने कोई सवाल करना है इनसे? ठीक है, हम ऑन एयर इस बारे में बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हम ये बैठ करके मीडिया पे जवाब देते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ उसूली जवाब दें। पर्टिकुलरली बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दवा में 49 रुपये है और वो न्यूट्रलाइजेशन एजेंट हर एक का अलग है। तो जो जनरल जवाब है वो ये है कि मेटाबॉलिक रेट हमारे हजम के निजाम के रेट को बेहतर करे। उसको बेहतर करने का बेहतरीन छोटा सी स्टेप अर्ज कर रहा हूँ, अदरक। अदरक, ठीक अब है। चाहे आप अदरक अच्छा, क्या इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज है? बहुत तेज है, वो सब कुछ निकाल देता है। अच्छा, और बॉडी को नहीं देता। बॉडी में रह नहीं रहा है। ओके। अच्छा, अदरक, अब अदरक को हम सीधी अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक को ड्राइड जिंजर सोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो सोट में हम क्या चीज ऐड करना चाह रहे हैं, ये सवाल भी लोगों के ذہن में होगा। क्योंकि अदरक, लोग कहते हैं जी अदरक का पानी जो है वो बना करके शहद मिला के पी लो तो गला साफ हो जाएगा। अच्छा। और मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो होस्ट जो मेरी थी उन्होंने मुझे बताया कि हम जब कनाडा में होते थे और हम जब स्टेज पर जा रहे होते थे तो उस वक्त हमसे कहा जाता था कि ये अदरक का टुकड़ा जो है गर्म पानी में डालो, पियो और पीकर फौरन स्टेज पे चल जाओ। अच्छा, इसमें जो आपने बात की है ना, इसे मुझे क्लैरिफाई भी करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि अदरक का पानी वो कि अदरक को कूटो, उसके बाद निचोड़ो और उसमें से जो पानी निकले वो अदरक का पानी है, उसको शहद में मिलाओ और बच्चों को पिलाओ, उसका भी बहुत फायदा होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो कंपैरेटिवली इजी है। क्या करना है ये शहद में मिलाना? 1 इंच का क्यूब, इसको सिर्फ गर्म पानी में डाल करके थोड़ी देर रखना है, उसके बाद इसी तरह वो पी लें। अगर कोई उसमें शहद मिला दें, उसमें शहद मिला दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये इतना ज्यादा, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। और कंजेशन जिन बच्चों को होती है ना, मेरा तो बहुत खैर मुझे तो लगता है कि ये वाली चीजें जो है अच्छा है, इससे ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है कंजेशन जिन बच्चों को होता है। अच्छा, इसके आप जी, सवाल ले लें। सवाल मैं ले रही हूँ, लेकिन आप वो बात कंप्लीट कर लीजिए। आपने उनसे कहा कि अदरक खाना है भाई को, और किसी भी फॉर्म में। ठीक, मैं सवाल पूरा कर लूं, जवाब पूरा जी जी, जवाब पूरा करें। ऐसा है कि अदरक को बेहतर करने के लिए अदरक में सौंफ और पुदीने का इजाफा कर दीजिए। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, पुदीने की 30 पत्तियां और सौंफ का 1 चमचा, इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरह बॉईल करके दिन में 2 या 3 मरतबा इसका कावा बना करके दे दें। ये बहुत अच्छा होगा। और उमूमी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर लोगों को, बच्चों को कभी फूड पॉइजनिंग हो जाए, इन्हीं तमाम चीजों के साथ 1 चुटकी मीठा सोडा पानी में डाल करके उस पानी को पिला दीजिए, बच्चे की जान बच जाएगी। ओके। एंड हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरा यकीन का कुछ सवाल है कि मेरी बहन है तो उसको स्टमी का मसला है, मतलब जो चीज खाती है वो हजम नहीं होती। अच्छा, ठीक है। कुछ सवाल तो नहीं है इनसे? ठीक है जी। एक और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, खैर में और से कर रहा हूँ, क्या लग रहा? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। दुआएं हैं आपकी। अल्लाह ताला आप लोगों को सलाम रखे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरी शायद से गुजारिश है कि मेरे हमारे नवासे हैं और वो गर्मियों में, सर्दियों में जनाब जो जिस्म के मुंह के सफाई थप्पे पड़ जाते हैं, अच्छा, उनकी क्या हो जाए जनाब? ठीक है, ठीक है। यार आपको बता देते हैं स्किन इशू है वो तो। सना ने कहा कि उनकी बहन है, उनके साथ हाजमे का इशू है। देखिए, हाजमे के लिए मैं एक उमूमी तौर पर एक नुस्खा अर्ज कर देता हूँ। इसमें काला नमक, काले मिर्च, अजवाइन, सौंफ
اور اس کے ساتھ بہت تھوڑی سی مقدار میں ہینگ. ان 5 چیزوں کو ملا کر اپنے گھر میں رکھ لیجئے. ایسیڈیٹی ہو، بد ہضمی کی شکایت ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، کھانا کھانے کے بعد افار کی کیفیت ہو، ہر صورت میں یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کر لیا جائے تو اور کھانا بھی ذرا بیلنس کھائیں نا. ہم رقم غذائیں کھانے لگتے ہیں تو پھر ویجیٹیبلز یا باقی چیزیں نہیں کھاتے. نظام ہضم کو بہتر کرنے کے لیے میرے خیال میں آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ پانی پینا ضروری ہے، ویجیٹیبلز لینا ضروری ہے، فائبر آپ کی باڈی میں ہونا ضروری ہے. لوگ مرکن غذائیں کھاتے ہیں، سردیوں میں پانی بالکل نہیں پیتے اور اس سے پھر ان کو ہاضمے کی ایشوز ہو جاتے ہیں. پانی کچھ بھی ہو، آپ اگر 70 kg کے ہیں تو آپ کو 2.1 لیٹر پانی لازماً پینا ہے ہر موسم میں. 2.1 وہ بہت امپورٹنٹ چیز. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ کالر ہیں حنیف بھٹی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے جی کہ میرا بیٹا ہے 10-11 سال کا جی. اس کا جسم بہت گرم رہتا ہے، ہیٹ آف برتھ ہے نا. بعض دفعہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بہت فیصلے ہو جائے یار کا جسم بہت یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے میڈیسن بتا دیں کہ اس کا مطلب یہ بچپن سے اس کو یہ معاملہ کہ جسم اس کا بہت گرم رہتا ہے. بخار بھی ہوتا ہے کیا؟ بخار آپ نے چیک کیا ہے کبھی؟ بخار نہیں ہوتا، بخار والا نہیں ہے، نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. کسی ڈاکٹر کو دکھایا کبھی آپ نے؟ ہیٹ میں رہتا ہے. کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ ڈاکٹر بھی چیک کرا ہوگا تو ٹھیک ہو جائیں گے. پانی شانی بنایا اس کو، پانی وانی بھی پیتا ہے، ہر چیز کھاتا پیتا ہے، بازاری بھی کھاتا ہے اور گھر کی بھی کھاتا ہے. لیکن جو یہ تو اس کے جسم میں بہت ہے، یہ کینڈی ہے نسخہ بتا دیں. یہ جو ہے نا یہ ماں باپ کے ویسے ہی کے مسائل ہیں، یہ میں سمجھ سکتی ہوں، ہے نا. یہ ہوتا ہے. یہ خیر اس کو آپ ایکسپلین کر دیجیے گا. لیکن اس سے پہلے ٹھیک ہے ایک اور کالر ہیں، لیکن ہم جواب شروع کریں گے مرید صاحب کی بات سے جنہوں نے کہا کہ ان کے نواسوں کو سردیوں میں سفید دھبے ہو جاتے ہیں. وہ اسکن پرابلم ہے. وہاں سے ہم کالر کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ عبداللہ بول رہا ہوں قصور سے. جی شیخ صاحب بتائیے. ایسا ہے کہ میرے بیٹے کی عمر حافظ قرآن ہے میرا بیٹا. ہاں جی ماشاء اللہ. حافظ قرآن ہے تو اس کی نا کتنی بارہ تقریباً 16 سال عمر ہے. تو اس کا 4 فٹ ہے تقریباً. ٹھیک ہے. 16 سال 14 سال. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حساب سے آپ کی اور آپ کی بیگم کا قد کیسا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ لمبے ہیں؟ میرا قد 5 فٹ 8 انچ ہے اور بیگم کا تقریباً 5 فٹ 5-6 انچ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہم بات ابھی آن ایئر کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. مرید صاحب نے کہا کہ ان کے نواسوں میں سفید دھبے ہو جاتے ہیں اور میرے خیال میں ایگزیما ہو جاتا ہے. جی جو سردیاں آتی ہیں یہ ضائع ہوتی ہیں اور اس میں اسکن میں کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہوتی ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے عام طور پر آپ دیکھیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا معمول کیا ہے. اس موسم میں لوگ کولڈ کریم اور کریمز اور یہ وہ تمام چیزیں اپنی اسکن پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں کہ وہ کوئی لمبی چوڑی دوا استعمال نہ کریں، صرف ناریل کا تیل لگا لیں. اچھا. صرف ناریل کا تیل. اور ناریل کے تیل کی جب نئی تحقیق آ رہی ہے وہ حیرت انگیز ہے. اگر صرف ناریل کا تیل لگا دیا جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن اس کے حوالے سے ایک میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتا ہوں. وہ یہ کہ وہ تمام خواتین جن کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں سردیوں میں خاص طور پر، ناریل کا تیل 100 ml، دیسی موم 20 گرام اور کیمفر 5 گرام، تینوں چیزوں کو گرم کریں. پہلے تیل کو گرم کریں، اس میں موم ڈالیں، اس کے بعد کسی برتن میں ڈال لیں، اسی میں کافور ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ بہترین کریم بن جائے گی. جلدی آپ نے مجھے باقی سوالات کے جواب بھی دینے. اور میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی ہے، یہ جو آج کل سوشل میڈیا میں بھی چل رہا ہے اور ہر جگہ کہ آپ بچوں کے بھی وہ ناپ کہتے ہیں کیا تیل ڈال دیں ادھر، تو کیا اس سے کوئی بہت فائدے ہو جاتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے بال اچھے ہو جاتے ہیں، اسکن اچھی ہو جاتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے کافی پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ واقعی کچھ ہے یا ایسے ہی ہے بس؟ دیکھیے ناف کو جدید ایلوپیتھی نہیں مانتی. ٹھیک ہے. نہیں مانتی، لیکن انہیں آج نہیں 10 سال بعد ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جو یہ شروع ہوئی ہیں باتیں یہ اصل میں حقیقت کی طرف، آرگینک کی طرف جو پوری دنیا واپس جا رہی ہے یہ اس کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. تو ناف میں اگر رات کو سوتے وقت آپ تیل ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. اچھا. جو پرانی ویدا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر سورج ڈوبنے کا احساس ناف کو نہ ہو تو آپ کو نیند دیر میں آئے گی. اچھا. اگر آپ مغرب کے وقت باہر نکلے اور آپ وہ احساس لیں اپنے جسم کو کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے، اس دن آپ کو نیند بہتر آئے گی.
کیا بات ہے. تو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے وہ یہ ان کے لیے. اور یہ جو تیل والی بات میں نے کی ہے, مختلف تیل ہیں اور ان کے مختلف فوائد ہیں یا کوئی بھی آپ ڈالیں؟ میری چوائس اگر آپ پوچھیں تو وہ ہے نیم کا تیل. نیم کا تیل. نیم کا تیل دنیا کا بہترین گھر میں اگر نیم کا تیل نہیں ہے اور آج ماؤں نے سوچا ہے کہ بھائی آج سے ہی ہم نے کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ رات میں سونے سے پہلے, تو کیا کھوپرے کا, زیتون کا, کوئی بھی تیل یوز کر سکتے ہیں, سب ایک جیسے تیل ہیں. اوکے, لیکن یہ آپ یہ نیم کا تیل اینٹی فنگل ہے, لیکن کرنے میں حرج نہیں نا, بہت اچھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, تو یہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو شیخ عبداللہ صاحب نے دو سوال پینڈنگ ہے, جلدی سے ان کا جواب دے دیجیے. 10-11 سال کا بچہ ہے, نہایت ہی باڈی گرم رہتی ہے اس کی. دیکھیے باڈی گرم رہتی ہے, اس کے ساتھ آپ نے ایک سوال کیا تھا یعنی کہ اس کو بخار تو نہیں ہے. ہاں بخار نہیں. اچھا ہم لوگوں نے بخار کے بارے میں طے کر لیا ہے کہ 98.4 ہوگا تو بخار ہے, اوپر چلا جائے تو نیچے ہو تو بخار نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو 50 ڈگری میں لاڑکانہ میں رہ رہا ہے, ملتان میں رہ رہا ہے, اور ایک شخص جو 16 ڈگری میں گلگت میں رہتا ہے, سب کا ایک جیسا ٹیمپریچر ہوگا؟ ہم کیسے تصور کر لیں کہ ایک CEO جو آ کر کے آفس میں بیٹھتا ہے اور ایک شخص جو روڈ پر کھڑا ہوا روڈ کھود رہا ہے, ان دونوں کے درمیان ٹیمپریچر کا ڈفرنس نہیں ہوگا؟ ہم کیسے مانیں گے؟ ٹیمپریچر کا ڈفرنس تو ہوگا, لیکن وہ 98 پوائنٹ سمتھنگ سے تو آگے جانا, وہ تو پھر آپ کی باڈی ایک شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ تو پھر سگنل ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تکلیف کی جانب. میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ 98.5 میں اسٹینڈرڈ بنا دوں تو اس جو روڈ کھودا ہے اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ کیا ہر ایک کا اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا؟ اچھا ان کا جواب پھر آپ دے دیجیے, آپ کیا سجیسٹ کریں؟ مے بی پاسبل اس کو بخار کی کیفیت ہو. میں 4 چیزیں عرض کرتا ہوں, ستے گلو, تباشیر, چھوٹی الائچی اور مصری. ان چاروں چیزوں کو پیس کر کے اس بچے کو دینا شروع کریں. وہ جو ایک ہیٹ کی قیمت کیفیت ہے وہ انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے. اور وہ 4.5 فٹ قد بتایا تھا انہوں نے, وہ تو ان کو تو کیلشیم دینا پڑے گا, ایکسرسائز کرنی پڑے گی. چھوٹی سی چیز کرتا ہوں, 4 چیزیں. نمبر 1 سوٹ کا پاؤڈر, نمبر 2 دال چینی کا پاؤڈر, نمبر 3 لونگ کا پاؤڈر, اور نمبر 4 ملیٹھی کا پاؤڈر. یہ 4 پاؤڈر آج کے دور میں خواتین اپنے گھر میں ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. کسی بھی بچے کو دینا چاہیں 1 چمچ شہد میں 1 چٹکی چاروں چیزیں قد بھی پڑے گا, چاروں چیزیں ملا کر کے دینا شروع کر دیں. گلے کی خراش, کھانسی اور نزلہ زکام جو آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے, وہ ہو جائے, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ان کا قد کا کیا ہوگا پھر؟ میں نے آپ سے کہ ان کو کیلشیم کا استعمال زیادہ. اچھا کیلشیم کا استعمال کرنا ہوگا, اور تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں, بچوں کو دوڑائیں, کوئی اور ایسی سوئمنگ یا جو کچھ ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں, میرے خیال میں اس سے بھی فرق پڑے گا. تھینک یو سو مچ آغا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور اس سیشن کو کلوز کریں گے ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور ہمارے ساتھ اس کے لیے موجود ہے راحت گابا صاحبہ. جی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, پھر کبھی تو مجھے ملا ہوتا, پھر کبھی تو مجھے ملا ہوتا, تیرے ہوتے. اور کاش میں سنگ دے تیرا ہوتا, کاش میں سنگ دے تیرا ہوتا, تیرے
को चूमता होता तेरे कदमों को चूमता होता तेरे। ये बड़ी होकर क्या बनेगी कोई आइडिया नहीं। इसके ख्वाब भी इसके बालों की तरह, जहाँ हवा चले वहाँ उठ चले। पर आज बुनियाद मजबूत हो, कल जो भी बनेगी आज की मजबूती झलकेगी उसके बालों में भी। नए लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम आज सेहत पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो किडनी के हवाले से है, गुर्दे के हवाले से है, गुर्दे के प्रॉब्लम्स या बीमारियों के हवाले से है। आप इस बारे में कॉल करके अपना मामला या जो भी मसला है वो हमारे डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट से डॉक्टर शर्जील सौलत ने, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं यूरोलॉजी और इसके अलावा डायरेक्टर हैं सर्जरी के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर शर्जील? ठीक ठाक? आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे दावत इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और क्योंकि हम किडनीज के हवाले से ओवरऑल बात करते रहे, मेरे ख्याल में आजकल सोशल मीडिया की बदौलत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदौलत लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, मगर फिर भी जिस तरह के सवालात आएंगे तो हम उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे क्या इलाज में भी एडवांसमेंट हुई है? कोई नया तरीका, कोई जदीद तरीका और कोई आसान तरीका? क्योंकि पेशेंट बीमार कितना ही हो, उसे आज भी सिरिंज से डर लगता है, उसे आज भी तकलीफ से डर लगता है, चाहे मैं हूँ कोई भी हो। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। और आबादी बढ़ रही है दिन ब दिन। अगर मैं इस बात को ऐसे शुरू करूं, उसकी वजह से कुछ बीमारियां भी बढ़ रही हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और फिर साथ साथ गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, खासतौर पे क्योंकि मैं तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट में हमारे पास पीडियाट्रिक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में शायद ये एक वाइड डिपार्टमेंट है, तो उसमें हम बच्चों को देखते हैं और हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि बच्चों का नंबर भी स्टोन डिजीज के हवाले से खास तौर पर बढ़ता जा रहा है, स्टोन डिजीज के, और रोजाना नए पेशेंट इसमें इजाफा होता है। बच्चों की क्या एज में, आप एज ग्रुप अगर मैं आपसे पूछूं, किस एज ग्रुप में ज्यादा आपको लग रहा है कि ये किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी का तनासुब बढ़ता जा रहा है? आपको हैरत होगी कि हमने 6 महीने 5 महीने के बच्चों में भी स्टोन देखे हैं।
और फिर जो ज्यादा बड़ी मकदार है वो तकरीबन 4 साल से लेके। और तो डॉक्टर साहब बच्चा तो इतना नहीं बता पाता कि उसके साथ क्या इश्यूज हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को जो महीनों में है या 1 साल 2 साल 3 साल चलें 4 साल की उम्र तक बात कर लेते हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माँ बाप देखें तो उनको सेंस करना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू किडनी, या फिर पर्टिकुलर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं? इसमें सबसे जो अहम सिम्टम मिलता है वो बच्चे जो हैं वो क्योंकि बता नहीं सकते तो वो पेट पे हाथ लगाकर रोते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर कोई वजह और समझ में ना आ रही हो, अमूमन तो लोकल डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनको देखते हैं और कुछ पेट की दवाई हल्की फुल्की आंसू के हिसाब से दे देते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो ना ठीक हो रहा और ना समझ आ रही हो तो इसमें सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट है जो बहुत बड़ी मुसीबत से उनको बचा सकता है, वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड किडनीज, यूरेटर एंड ब्लैडर वो करवाया जाता है, हम उसको KU भी कहते हैं आम हालात में। और उसमें से अमूमन 90% चांस है कि डायग्नोस हो जाएगा कि आया कि कोई गुर्दे की या मसाने की बीमारी है या नहीं। ठीक है, तो ये हम एक्चुअली पेट का दर्द ऐसा है कि घर में लोग कोशिश करते हैं कि खुद ही से दवा दे दें, कोई टोटका कर लें, कोई सिकाई कर दें, कोई कुछ भी कर दें, तो वो करें। लेकिन अगर वो परसिस्टेंट है तो फिर उसे सीरियस लें, क्योंकि पेट के दर्द में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से एक ये मेजर इशू हो सकता है, फिर अपेंडिक्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथ कॉलर हैं सर। अतिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अतिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अब अगर आपको वक्त मिल गया है तो अब आप मुझे बताएं आप क्या बात करना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। कीजिए बात डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब इंतजार करें कि आप उनसे सवाल करें। जी, आप सवाल पूछिए। अतिया, अब आप आराम करें और दोबारा जब कॉल करें तो प्लीज सवाल सोच के, आपकी आवाज हमें आ रही होती है, सलाम दुआ करने के बाद जल्दी से अपना सवाल कर दीजिए वरना कॉल ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ओके। एक तो हमने ये बच्चों के बारे में बात की, एक छोटा सा टेस्ट है और उससे पता चल जाएगा। तरीका इलाज में कौन सी ऐसी चीज है डॉक्टर साहब जो नई है या इजी है, या लोगों के अगर आप बताएं तो काफी उनके लिए सूदमंद साबित हो? आपको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि स्टोन डायग्नोस हो गया, बच्चा हमारे पास पहुंच गया और या हमने वहाँ पे टेस्ट करके स्टोन डायग्नोस कर लिया। अब उस पथरी को निकालना भी है, क्योंकि छोटे बच्चों में ये बहुत अहम बात है कि छोटे बच्चे की उम्र क्योंकि अभी 3, 4, 5 साल है, अभी उसने पूरी अपनी जिंदगी गुजारनी है, इसलिए उसको दोनों भरपूर तरह से काम करते हुए गुर्दे चाहिए होंगे आगे चलकर। तो इसलिए जैसे ही ऐसी कोई डायग्नोसिस या तशखीस होती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि फौरी तौर पे उसकी अगर स्टोन ऐसा है मिल गया है तो फिर उसको सर्जरी करके निकाला जाए। इसमें जो जदीद तरीका आपने पूछा उसमें अब की होल सर्जरी होती है स्टोन निकालने के लिए, बल्कि मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी दफा हमने कब खोल के स्टोन निकाला होगा कि इतना बड़ा इंसिजन देखे। अब बिल्कुल एक छोटा सा हम उसको की होल सर्जरी कहते हैं, आम हालात में आप उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से भी कम इंसिजन में। बल्कि अब रिसेंटली जो है वो हमने उसमें स्टिच, इतना छोटा इंसिजन है कि स्टिच करना भी छोड़ दिया, इसको मिनी इस प्रोसीजर को PCNL और मिनी PCNL कहते हैं। अच्छा, इसमें दर्द होता है वैसे क्योंकि वो की होल अंदर जाता है, या इसको पहले आप कोई एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है? ये सब चीजें तो बेहोशी में ही होती हैं। तकरीबन पौने घंटे या 1 घंटे की सर्जरी ये बनती है, जिसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी कह सकते हैं। लेकिन ये आपको एक दर्द के बच्चों के बारे में भी बता देता हूँ कि बच्चों को दर्द सबसे कम होता है। अच्छा, ये बल्कि जितना छोटा बच्चा है उतना उसको दर्द ऑपरेटिवली कम होगा। और अमूमन बच्चे शाम को या रात को गाँव की गोद में होते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन में वो फील शुरू कर देते हैं, तो इसलिए छोटे बच्चों को दर्द कम होता है, उनकी मेमोरी पे। तो अगर जितनी जल्दी आपको पता चल जाए उतनी जल्दी आप इलाज करवा लें। हमारे साथ कतर से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सरजील सहूलत को वेलकम करता हूँ आपकी प्रोग्राम में। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बस एक कॉमन क्वेश्चन है किडनी के हवाले में। हाँ, कॉमन क्वेश्चन है किडनी के हवाले में। ये जो किडनी का जो ड्यूटी होता है, नाइन ड्यूटी, वो क्या होता है? और एक किडनी से डायरेक्ट इंसान के 2 किडनी होते हैं ना, सही है ना? जी जी।
दो ही होती है। अगर एक किडनी डोनेट करे, अगर एक किडनी डोनेट करे तो दूसरा किडनी से आदमी मेरे मतलब फिट हो सकता है या थोड़ा बहुत नॉर्मल ठीक है सिचुएशन में होता है या नहीं। और दूसरा ये है प्लीज किडनी की सेव करने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को, मतलब ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट से क्या कुछ हो सकता है? थैंक यू। आपकी तमाम बातों में हम ऑन एयर बात करेंगे। एक और कॉलर है इस वक्त मरी से। अस्सलाम वालेकुम अहमद हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद हुसैन साहब, हम आपको ऑन एयर सुन रहे हैं, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? ये डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। ये डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। जी अहमद हुसैन साहब। हाँ जी, आपको एक ही दफा आप कह दीजिए। मेरे ससुर के गुर्दे और मसाने में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से उनको जो खाते हैं उल्टी हो जाती है और पेशाब चलता रहता है। इस मसले को सवाल बताएं। ठीक है जी, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो हमारे पास जो सवाल आया वो कतर से आया था, किडनी डोनेट करने के हवाले से। तो बहुत अच्छा सवाल इसलिए उन्होंने पूछा कि जैसे जैसे गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं, डायलिसिस के पेशेंट बढ़ रहे हैं, गुर्दा फेल की बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें खासतौर पर शुगर और ब्लड प्रेशर मेजर कॉजेज समझी जाती हैं। गुर्दा डोनेट कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल एक गुर्दा डोनेट करके एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। जाहिर बात है कि डोनेशन से गुर्दा किसी को देने से पहले डोनर के भी बहुत सारे बुनियादी टेस्ट होंगे, ये प्री रिक्विजिट्स हैं कि वो सारे इन्वेस्टिगेशन से गुजरेगा। और अगर ऐसा लगा कि उसके पास दो बिल्कुल हेल्दी गुर्दे हैं और एक अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, तो तभी ही डोनेशन लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई जो है बीमार शख्स गुर्दा देने चाहे और उसका गुर्दा लेके लगा दिया जाए। ऐसा करने का फायदा नहीं है दोनों को। वो गुर्दा भी पे लगा देंगे तो इसलिए, लेकिन एक नॉर्मल गुर्दे के साथ अपनी नॉर्मल एक चीज मुझे और समझ आई कि जो लोग गुर्दा डोनेट कर रहे होते हैं उनको या उनके गिरदो नवा वालों को लगता है कि बस की जिंदगी भी शायद अब थोड़ी ट्रैजिक होने वाली है। तो जिसका एक गुर्दा है और वो हेल्दी है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल और फिट लाइफ गुजार सकता है। इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस पे बहुत बड़ी नंबर दुनिया में ट्रांसप्लांट हो चुके हैं जी, और डोनर्स को फॉलो किया जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। एक सवाल जो हमारे पास आया है, लिथोट्रिप्सी होती है लिथोट्रिप्सी जो है वो आम हालात में जिसको कहते हैं लोग अक्सर टिश्यूओं से पत्थर। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे लिथोट्रिप्सी पर, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर हैं और पिछले एक और कॉलर का हमारे पास सवाल पेंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मुझे यूरिन का प्रॉब्लम है, मुझे तो यूरिन को या स्पीड से नहीं होता है, इसके बारे में क्या होना चाहिए जी? बात समझ आ गई? मुझे समझ नहीं आया, आपकी बात नहीं समझ आई हमें। यूरिन जो है मुझे स्पीड से नहीं आता है और जो है ना रुक रुक कर आता है। आपकी उम्र कितनी है जी? नहीं तो मैं 60 है जी। अच्छा ठीक है ठीक है, ऑनर जवाब देते हैं, इन्हीं का जवाब पहले दे दीजिए। तो इसी का सवाल का जवाब देते हैं कि अमूमन एक गदूद होता है जिसको प्रोस्टेट गदूद कहते हैं, जो 50 साल तकरीबन 45-50 साल के बाद उसका साइज जो बढ़ना शुरू होता है, तो उसकी वजह से पेशाब में रुकावट हो सकती है। लेकिन मेरे नज़दीक इससे भी अहम एक डायग्नोसिस है जो मैं अक्सर अपने लेक्चर वगैरह में जिक्र करता हूँ, वो कब्ज है। कब्ज का मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर हर रोज पखाना नहीं आ रहा तो उसी को कब्ज कहते हैं, बल्कि रोज आ रहा है और सख्त आ रहा है वो भी कब्ज है। तो बहुत सारे लोग यूरिन की प्रॉब्लम के साथ जैसे कह रहे हैं रुक रुक कर आता है और खुल कर आता नहीं है, रोजाना पेशेंट इस मसले के साथ आते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनकी कब्ज ठीक करते हैं अक्सर पेशेंट्स के ये मसला हल हो जाता है। तो सबसे पहले तो इनको इस पर देनी होगी, अगर उसके बाद ना हो तो फिर प्रोस्टेट से रिलेटेड मसले होते हैं, फिर आपको अपने करीबी फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए ताकि वो दवाइयों से उसको ठीक कर सके या फिर आखिर में सर्जरी की तरफ जा सके। ठीक है, हमें एक और कॉलर ने कॉल किया था, अहमद
حسین صاحب نے جنہوں نے اپنے فادر ان لا کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کے انفیکشن ہے اور آگے کی یہی والا جو سوال ابھی میں نے جس کا جواب دیا یہی ان پر بھی شاید امپلیکیٹ ہو کیونکہ فادر ان لا کی عمر بھی تقریباً 50-60 سال کے آس پاس ہوگی اور زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ بھی شاید پروسٹیٹ کے مرض سے گزر رہے ہوں گے اور اس میں پھر جو پیشاب یا یورین رکتا ہے اس میں انفیکشن کا چانس بڑھتا جاتا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے پھر علامات آگے آتی ہیں کہ جس میں یورین میں جلن آنا، دکھ آنا، بار بار آنا، رات کو بار بار اٹھنا، یہ کچھ پروسٹیٹ کے مرض کی خاص علامات ہیں اور دھار کمزور ہونا، بیچ میں رک جاتا ہے، پھر زور لگاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، زور لگا کے شروع کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہو ہی نہ، اگر ہم پریونشن کی بات کریں، یہ تو میرے خیال میں اس لیول تک پہنچ جانا یا انفیکشن کا اتنا بگڑ جانا یہ اپنی ہی اگنورینس کی وجہ سے ہوتا ہوگا کہ چھوٹی سی تکلیف ہوئی، آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی، کرتے 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 وہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اگر میں پریونشن کی بات کروں کہ اس لیول تک آپ پہنچے ہی نہ تو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پہ یورین ٹریکٹ انفیکشن کا ذکر انہوں نے اپنے فون میں کال میں کیا تھا۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو بچانے کا پھر بلکہ گردے کے تقریباً تمام بیماریوں کو جو خاص کر جن کا تعلق یورین کے ساتھ ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم پانی زیادہ پئیں۔ اب اگر پریونشن کی بات کریں تو نمبر 1 پہ ڈی ہائیڈریشن کو پریونٹ کرنے کا ذکر آنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی وجہ جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ اب اس میں اپنے شروع میں ہم نے بات کی تھی بچوں کی اسٹون کیوں بنتے ہیں، اس میں بہت بڑی وجہ بچوں کے دست اور پیچش ہیں، ایسے علاقے یورین کنسنٹریٹ ہوتا ہے اور اس میں کرسٹلائزیشن ہوتی ہے اور اسٹون بن جاتے ہیں۔ تو پانی کی کمی اور پھر آپ کے مثال کے طور پہ باہر ٹریفک پولیس والے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے رہے ہیں روڈ پر اور اکثر کبھی میں نے ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل نہیں دیکھی، تو یہ وہ گروپ ہیں جو زیادہ پرون ہے کہ ان کو اسٹون بن سکتے ہیں اور اس میں مین چیز ڈی ہائیڈریشن پارٹ پلے کرے گی۔ پھر انفیکشن کے لیے جو میں نے ابھی ذکر قبض کا کیا تھا بالکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ والے جراثیم بھی یوٹیائی کرنے میں انفیکشن کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اور وہ اس طرح کے کمپلیکیشنز بھی کر سکتا ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ روزمرہ جو ہمیں سوالات آتے ہیں کہ چہرے پر دانے ایسے ہو گئے، رنگت خراب ہو گئی، ان سب کا تعلق بھی آپ کے نظام ہضم سے ہوتا ہے، تو اس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم اندر کالر فرام کراچی شمس الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ کیسی ہیں؟ آواز لگ رہی ہے آپ کی شمس؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، میں نے کہا سنی ہوئی آواز لگ رہی ہے۔ جی جی میں نے پچھلے بار کال کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بیٹ میں آپ کی ٹی وی کے ساتھ آتی ہے جی، تو میرا کا شو بہت اچھا جا رہا ہے اور آپ کو ریسنٹ میں بہت اچھا ٹاپک میں ارینج کیا ہے آج کا، تو مجھے آپ کی پروگرام کی تعریف کرنی تھی کہ ویری ویری نائس شو اینڈ کیپ اٹ اپ، اور میں نے آپ کو ان کا وہ بھی دیکھا تھا پی ٹی وی کا شب نے ایڈیشن کی تھی، وہ بھی بہت زبردست تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس وقت آپ کا سوال کیا ہے شمس؟ مجھے ایکچولی حکیم کا پتا، لیکن حکیم سے اگر چلے گئے مجھے اسکن کا کچھ پوچھنا تھا، ایکچولی میں خود جو ہے میں فارماسسٹ ہوں، تو لیکن مجھے کچھ اسکن کا کچھ پوچھنا تھا کہ مجھے کچھ اسکن ایشو ہے ایگزیما ٹائپ کا، تو میں اینٹی فنگل یوز کر رہی ہوں گلوکونازول، سو از اٹ رائٹ فار دیٹ اسکن انفیکشن؟ میرے خیال میں یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس وقت کڈنی فوکس پہ ہیں، اور جب کوئی ہمارے اس طرح کے ڈاکٹر آتے ہیں تو پھر آپ اس تک ضرور کنسلٹ کر سکتی ہیں۔ شمس تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کیا۔ عذرا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ابھی میں نے پوچھنا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا سا 3 سال کا، تو اس سے قبض بہت زیادہ رہتی ہے تقریباً 4-5 دن تک۔ اچھا اوکے، پانی وانی پیتا ہے صحیح؟ جی پانی تو پیتا ہی ہے، لیکن یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اسے قبض تو اتنی زیادہ رہتی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ پانی کتنا پیتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے کتنا پیتا ہے پانی، بتائیں۔ یہی نارمل تقریباً آدھا گلاس دن میں، مثلاً 2-3 دفعہ، سردیاں میں تو اس لیے کم پیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کھانا کیسے کھاتا ہے؟ سبزیاں فروٹ کچھ کھاتا ہے یا صرف چکن کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے؟ نہیں گوشت تو وہ بالکل نہیں کھاتا، کیلا کھا لیتا ہے یا پھر مثلاً یہ روٹی وغیرہ دودھ وغیرہ پیتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو آگے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔
जी जी, इनका सवाल भी बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारी जनरल पॉपुलेशन को ये चीजें बहुत रोज करती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हम इसी से रिलेटेड देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बहुत अच्छा उनसे कहा कि पानी कितना पीता है। उन्होंने शुरू में नॉर्मल कहा था। नॉर्मल कुछ भी नहीं है किसी के लिए भी। मतलब आप ये कह दें कि 1 गिलास पानी पूरे दिन में, हो सकता है कि किसी छोटे बच्चे के लिए ये नॉर्मल हो, लेकिन इनके बच्चे के लिए ना नॉर्मल हो। तो डिपेंड करता है कि किस क्लाइमेट में, किस एनवायरमेंट में वो रह रहा है पूरा दिन, कितनी उसका पानी लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन कितनी हो रही है। जैसे हम पहले कह रहे थे, तो नॉर्मल एक ही तरीका है उसको जांचने का कि यूरिन का कलर व्हाइट या लाइट येलो होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में एक बेस्ट तरीका है कि आप खुद ही देखें कि बच्चा अगर पीले रंग का यूरिन कर रहा है तो उसको पानी की मिकदार फौरी तौर पे बढ़ा दें, और फिर अगली दफा फिर देखें। अच्छा, दूसरा पानी का बहुत गहरा ताल्लुक कब से है, क्योंकि जितना पानी पिएगा उतनी जो स्टूल्स हैं वो नरम होंगे। नरम। मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ वो बेसिकली हर्बल ही है। इसबगोल का छिलका, और वो उनको चाहिए कि एक छोटा चम्मच सुबह शाम उसको 2 टाइम दें, और दही के साथ दें। ठीक है। दही का यूरिन इन्फेक्शन को बचाने में भी बहुत, दही के वैसे भी बहुत फायदे हैं। प्रोबायोटिक्स हैं बिल्कुल उसके लिए। और फिर इसबगोल के साथ दही का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। पेट के जितने भी मसाले और भी वो दही की वजह से सही होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक दफा एक पीडियाट्रिशियन ने ये बताया था, जैसे आपने कहा कि हर्बल इलाज है, बड़ा अच्छा है, नेचुरल इलाज आपने बताया। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है, अगर उनको ऑलिव ऑयल का छोटा चम्मच दे दिया करें, जैतून का तेल जो पीने वाला है, वो अगर आप उनको 1 चम्मच छोटा दे दें तो मेरे ख्याल में उससे भी उनकी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक चीजें जो है ये की जा सकती है दवाओं से पहले। इनको छोटे से टोटके ही कह लें, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन पानी का इंटेक उनका कम है, ये आप बता दीजिए, क्योंकि वो कह रही है आधा गिलास दिन में 2-3 दफा पी लेता है। 3-4 साल का बच्चा जो सारा दिन खेल कूद में लगा हुआ है, उसके लिए आधा गिलास दिन में 3 दफा कुछ भी नहीं है। खासकर जिस मौसम में हम रहते हैं, और अगर वो कराची से फोन करें तो यहाँ ह्यूमिड वेदर है। नहीं, वो काड़ा से कॉल करेंगी तो वहाँ पे आजकल तो थोड़ी सी सर्दी है, तो उसमें भी, लेकिन फिर भी आधा गिलास कम है पानी। हाँ, पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाएं। और उसमें लोग कहते हैं कि बच्चे पानी नहीं पीते, तो कोई शरबत उनको जो पसंद है वो पानी में मिला दें, हनी मिला दें, और चीजें। कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें, कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें। पानी और जूसेस पे, या आपने फ्रूट का बहुत अच्छा कहा था, फ्रूट बहुत अच्छा है। ठीक है। लिथोट्रिप्सी पे हमने बात करनी थी। अच्छा, लिथोट्रिप्सी जो है वो बेसिकली शुआएं, आम अल्फाज में लेमन टर्म में उसको गुर्दे की पथरी को शुआएं लगाने के बारे में कहते हैं। गुर्दे की पथरी को बिल्कुल शुआएं लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी पेशेंट सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। पथरी बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन सबको शुआएं नहीं लगा सकते। अच्छा। मिसाल मैं देता हूँ आपको कि बहुत मोटे जो लोग हैं, तो उनको शुआएं असर नहीं करती, वहाँ तक वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। जैसे हम आवाज की लहरें आप कह रहे हैं, तो ये खास फ्रीक्वेंसी पे अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जो जाके स्टोन को फोकस करके उसको हिट करके तोड़ती हैं। तो वो अगर कोई बहुत मोटा है, उसको वो पहुंच नहीं सकेंगे अंदर, स्टोन नहीं टूटेगा। इसी तरह स्टोन किस जगह पर है, वहां से टूट भी गया, क्या वो निकल पाएगा कि नहीं, तो इसका क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। और लेकिन बदकिस्मती से लिथोट्रिप्सी को इतना मिसयूज भी किया गया मुख्तलिफ जगहों पे कि वो उसके रिजल्ट फिर अच्छे नहीं आते अगर आपकी पेशेंट सिलेक्शन अच्छी नहीं है। अच्छा, तो सबको शुआओं से नहीं तोड़ सकते, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, वो लोग इसमें काफी ऑफेंड भी हो जाते होंगे ना कि जी भाई का तो हुआ था तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो वो मेरे पास आके फिर पहली दफा यही कहते हैं कि लेकिन कॉम्पिटिशन है ना, और हमें लग रहा हो कि ये फेल हो जाएगा, तो वो उसको फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग समझ जाते हैं इस बात को। ठीक है। जब से की होल सर्जरी आई है तो वो बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट होगी। रिप्लेसमेंट है, और ऑब्वियसली वो शुआओं से मेरे ख्याल में फिर भी जरा चांस रहता है कि शायद नहीं हुआ, लेकिन की होल से यू आर कॉन्फिडेंट कि हो गया 100% कॉन्फिडेंट। शुआओं से दूसरा ये कि टूट के यूरिन के रास्ते निकलना है। अच्छा। कितना निकलेगा, कितना फटेगा, ये किसी को नहीं पता। अच्छा। तो हम उस की होल में 100% उसको क्लियर करके देंगे उसी को। सर ये हमारे साथ कॉलर है, लेकिन ये बताइए कि ये जो की होल की आप बात करें, ये महंगा इलाज है? नहीं, बिल्कुल महंगा इलाज नहीं। आपको जिस तरह एडवांसमेंट्स हो रही हैं, बेसिकली जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कैमरा सिस्टम्स हैं, वो सस्ते होते जा रहे हैं। इसकी वजह से ओवरऑल सारा ट्रीटमेंट कॉस्ट जो पहले शायद हो सकता है कि मिसाल के तौर पे कोई चीज 20,000 की होती थी, वो अब 10,000 की होती है, क्योंकि वो चीजों की ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई है। कॉस्ट कम हो गई, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और इस हिसाब से हमारे साथ कॉलर है इस वक्त क्वाटा से। अस्सलाम वालेकुम।
جی شیر دل صاحب یہ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں جب بھی بات میں بہت درد ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس کی وجہ کیا ہے وہ بات نہیں سمجھ آئی ہمیں جس کی وجہ پوچھی. جب میں نظر کر رہا تو اگر میں جاؤں میری کڈنی میں بہت درد ہوتی ہے، اس کی وجہ میں پوچھ رہا ہوں. اچھا آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا کہ آپ کی کڈنی میں ہی درد ہوتا ہے یا کہیں اور درد ہوتا ہے، کمر میں کسی اور حصے میں درد ہوتا ہے یا سائڈ میں درد ہوتا ہے؟ میں بھی دکھا رہا تھا کڈنی کی پرابلم ہے، میں نے بھی کوئی ٹیسٹ کرایا تھا آپ کا؟ ٹیسٹ کرایا تھا؟ الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا؟ جو کروایا تھا پہلے ابھی 2015 میں کروایا تھا. الٹرا ساؤنڈ یا ٹی وی معائنہ جس کو کہتے ہیں اس کو ریپیٹ کر لیں. اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ اپنی قریب ترین ڈاکٹر سے مشورہ کریں. جی یہ آپ کی یہ ہم آپ کو ٹی وی پہ نا اس طرح بتا نہیں سکتے. یہ آپ کا پورا ایک ڈائگنوسس یا چیک اپ یا جس کو تشخیص کہتے ہیں وہ پوری ہوگی اور پھر پتہ چلے گا. یہ بہت کامن سینیریو ہے کہ پیشنٹ خود ہی سوچ کے آتا ہے کہ کڈنی کی پرابلم ہے اور کوئی. ڈاکٹر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جاتے جاتے یہ بتا دیں کڈنی کا پین ہوتا کدھر ہے؟ کڈنی کا پین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائڈ میں ہوتا ہے. ہم اس کو فلینک پین کہتے ہیں. شروع یہیں سے ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈیٹ کر کے نیچے آ سکتا ہے. لیکن ایک خاص نشانی اور ہے کڈنی کے پین کے ساتھ وامٹ اکثر ہوتی ہے، کم سے کم متلی ضرور ہوتی ہے. تو وہ یہ ساتھ ان کو جوڑنا ہوگا. کبھی کبھار یورین کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، ادروائز وامٹ اس کے ساتھ بڑا اسپیسیفک سائن ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم اینڈ فار آل دا انفارمیشن. بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی. ایک بریک یہاں آ گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ اور مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، کچھ اور گپ شپ کریں گے. اسٹے ود اس. یہ بڑی ہو کر کیا بنے گی کوئی آئیڈیا نہیں. اس کے خواب بھی اس کے بالوں کی طرح، جہاں ہوا چلے وہاں اٹھ چلے. پر آج بنیاد مضبوط ہو، کل جو بھی بنے گی آج کی مضبوطی جھلکے گی اس کے بالوں میں بھی. نئے لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین فارمولا جو بالوں کو بنائے 35 گنا تک زیادہ مضبوط. نیا لائف بوائے شیمپو، آج کی مضبوطی ہی کل جھلکے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں ہمایوں زیب عباسی. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آج سے روس کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم اجلاس کے خطاب میں شنگھائی تعاون تنظیم کے مقاصد کے لیے پاکستان کے عزم کا ذکر کریں گے. وزیر اعظم مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے. پاکستان میں جمہوریت متحرک اور اظہار رائے کی آزادی ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تاہم ادارے دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں. 2013 میں شروع کیے جانے والے منصوبے کامیابی سے مکمل کر رہے ہیں. مزید توانائی منصوبے اور LNG ٹرمینل بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. سی پیک منصوبوں سے معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کوٹ قاسم کول پاور پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے نئے چیلنجز کا ادراک ضروری ہے. ہنرمند افرادی قوت قوموں کی ترقی کے سفر کو آسان بناتی ہے. طلبا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر قومی ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کریں. ذاتی ممنون حسین. عمران خان کا مقصد حکومت کو نہیں، حقیقت میں ملک کو ناکام کرنا ہے. PTI الیکشن بل کی منظوری کے عمل کا حصہ تھی. دشمن قوتیں امن و استحکام اور
معیشت کو نشانہ بنا کر ترقی کا سفر روکنا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا باجوڑ میں پاک افغان سرحد کا دورہ، سرحد پار دہشت گردوں کی آمد و رفت روکنے، سرحد بار گلوں اور چیک پوسٹوں کی تعمیر سے متعلق ریسرچ، آرمی چیف کی مؤثر بارڈر سیکورٹی اور جوانوں کے بلند عزم و حوصلے کی تعریف۔ نیوز چینلز کو بند کرنا مشکل اور تکلیف دہ عمل تھا، پیمرا قانون کے مطابق کسی بھی سیکورٹی آپریشن کی لائیو کوریج کی اجازت نہیں۔ حکومت پی ٹی وی کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب کی قومی اسمبلی کی اطلاعات و نشریات کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے تیاری عروج پر، ملک بھر میں مساجد، عمارتوں، بازاروں اور گلی کوچوں میں چراغاں، محافل انعقاد کے انعقاد کا سلسلہ بھی جاری۔ محکمہ انسداد دہشت گردی گجرات میں کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، 3 فرار۔ دہشت گردوں سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر اور دیگر سامان برآمد، ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان سے ہے، ترجمان PTV۔ شمالی کوریا کے نئے میزائل تجربے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ کی تمام ممالک سے شمالی کوریا کا سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کرنے کی اپیل، جنگ ہوئی تو شمالی کوریا کو تباہ کر دیں گے، امریکی مندوب نکی ہیلی کا اجلاس میں اظہار خیال، اجلاس امریکہ اور جاپان کی درخواست پر بلایا گیا۔ بوسنیا کی جنگ کے دوران مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم کے مرتکب سابق جنرل سلوبودان پرولاجیک نے عالمی عدالت انصاف میں مقدمے کی سماعت کے دوران زہر پی کر خودکشی کر لی۔ پرولاجیک کو طبی امداد مہیا کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ جابر نہ ہو سکے۔ پرولاجیک کو سن 1992 سے 1995 کے دوران مسلمانوں کے خلاف ہونے والے جنگی جرائم پر قید کی سزا سنائی گئی۔ نیشنل T20 کپ کا فائنل آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ لاہور وائز اور لاہور بلوز کی ٹیمیں فائنل میں مد مقابل، سیمی فائنلز میں لاہور وائز نے فیصلہ آباد جبکہ لاہور بلوز نے فاتح کو ہرایا۔ فائنل شام 4 بجے دیکھیے PTV اسپورٹس پر براہ راست۔ اور دورہ نیوزی لینڈ امتحان ہوگا، تاہم اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے، امید ہے کہ ٹیم فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھے گی۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم سرفراز احمد کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ptv.com.pk یا دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نئی صبح کا آغاز، ہر قدم پر آپ کے لیے کامیابی اور نصرت کی آواز، باتوں کی پیالی میں آپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں آپ کی اپنی بات، سماج اور رواج کے ساتھ ناشتہ، کیونکہ صبح 9 ہے ان سب سے آراستہ۔ دیکھنا نہ بھولیے صبح 9، پیر سے جمعہ 9 سے 11 صرف PTV نیوز پر۔ ویلکم بیک۔ اور اس وقت جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یوزلی آپ کی ملاقات ان سے وینسڈے کو ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یحییٰ صاحب کے علاوہ اور کچھ لوگوں نے انہیں مس کیا ہوگا یقیناً وینسڈے کو، تو ہم نے سوچا کہ تھرسڈے
को इनसे मुलाकात कर लेते हैं. सिंस ही वाज ट्रैवलिंग एंड कुडंट मेक इट यस्टरडे, हमारे साथ इस वक्त मिर्जा इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे सर, ठीक ठाक हैं? और इतनी सारी आप चीजें कर रहे होते हैं. वैसे मैं तो कभी कभी वंडर करती हूँ कि आपको आराम करने का वक्त मिलता है, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर ट्रैवलिंग या फिर किसी न किसी इवेंट में सोशल मीडिया पे इधर उधर हम आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं. जी हाँ, बस टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लें, आप यकीन करें इतनी चीजें हो सकती हैं, और हम ये डिसाइड कर लें कि हम अननेसेसरी चीजों में वक्त जाया नहीं करेंगे. जो गॉसिपिंग की आदत है ना, खासतौर पर बैठ के जी और आप बतलाएं और आप बतलाएं, उसका टाइम बहुत जाया होता है. अल्लाह का शुक्र है कि मैं इससे अलग हूँ. अच्छा. तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपना तमाम वक्त कंस्ट्रक्टिव चीजों में देता हूँ. और आप यकीन करें रात को जब आप आते हैं घर पे, यू फील गुड कि यू डिलीवर समथिंग. इट वाज अ प्रोडक्टिव. हाँ, प्रोडक्टिव दिन गुजरा. ठीक है. आज काफी आपसे प्रोडक्टिव बातें करनी है, जिसमें पहली बात तो बॉन्ड लॉन्चिंग के हवाले से, जो बॉन्ड लॉन्च हुए हैं और इसके पीछे पूरी एक साइंस है जो आप बताएंगे जिसके बारे में. देखिए, ये आज बहुत बड़ा दिन है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि ऐसे में जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है जी वो नहीं है और इकॉनमी के बारे में इस तरह की बातें हो रही थी, हुकूमत पाकिस्तान में वजारत फाइनेंस ने 2 बॉन्ड लॉन्च किए इंटरनेशनल मार्केट में. कल न्यूयॉर्क में इसकी लॉन्चिंग हुई. एक थे सकूक बॉन्ड और एक थे यूरो बॉन्ड. अच्छा. और इसकी $8.5 बिलियन की बिड्स आई, यानी कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा जी 8.5 बिलियन तक हम इसको लेने को तैयार हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बिड आई हो. मगर हुकूमत ने डिसाइड ये किया कि रादर देन वो चाहते तो 8.5 बिलियन मार्केट से ले सकते थे, मगर हुकूमत ने 1 बिलियन लिए सकूक के लिए, जिसका इंटरेस्ट रेट 5.6 है जो कि बहुत में है, और उसकी मैच्योरिटी 5 ईयर्स है. और दूसरा उन्होंने ये किया कि यूरो बॉन्ड से जिसकी मैच्योरिटी 10 ईयर्स है वो तकरीबन 7% है, $1.5 बिलियन. ठीक है. तो कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को $2.5 बिलियन मिल गए, जो कि अगर हम IMF के पास जाते तो उनकी शराइत इस बार बहुत ज्यादा सख्त थी. और हमें डर ये लग रहा था कि अमेरिका जो है, क्योंकि वो IMF से ऊपर बैठा है, वो अपनी कंडीशंस डालेगा और उसके अंदर कई ऐसी बातें वो डाल सकता था और हमें माननी पड़ती, जो हमें कॉम्प्रोमाइज करने में मजबूर करती. ये एक बड़ा पॉजिटिव दिन है. और देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी मईशत जो है उसको बाहर के लोग भी इस वक्त जो हैं वो मान रहे हैं. और कल भी ये अखबारों में आया था कि बाई 2025 तक पाकिस्तान जो है दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में पाकिस्तान का शुमार होगा. और कल ये ये जो $2.5 बिलियन कल हमने जो मार्केट से उठाए हैं, इंटरनेशनल मार्केट से हैं. और ये मत सोचें कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किए हैं, इसके अंदर बाहर के इन्वेस्टर्स भी हैं. इट मीन्स कि वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है उनका फेथ है, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान जो है ऊपर जाएगा. तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है जो बड़े अरसे बाद हुई है. और अब हम खुशी बात यह है कि शायद पाकिस्तान जो है वो IMF के पास नहीं जाए. ओके. और ये हमारे लिए वैसे एक माइलस्टोन है, क्योंकि हर चीज में हम IMF को लुक अप टू करते थे, लेकिन अगर हम अपना होमवर्क ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लें और ऑल्टरनेटिव निकालें तो आई थिंक दैट इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग जो आगे चल के हमें फायदेमंद हमारे लिए साबित होगा. आपको और बताऊं कि देखिए, सुकूक बॉन्ड की एक चीज ये आ रही है कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है. देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरो बॉन्ड एंड सुकूक बॉन्ड? सुकूक बॉन्ड वो है जो इस्लामी शरिया के ऊपर है, और यूरो बॉन्ड जो है जो नॉन इस्लामिक शरिया के ऊपर है, बैंकिंग जैसे होती है. मगर दुनिया में क्या हो रहा है कि अब बाहर के इन्वेस्टर्स भी यानी कि इस्लामिक फाइनेंसिंग विच इज सुकूक उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसके अंदर क्या होता है कि इससे जो इनकम आती है वो पहले से बतलाई जाती है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाई जाएगी जो अन इस्लामिक हो, मतलब. ठीक है. और इसके अंदर में बड़ा हैरानगी हो रही है कि हमने 1 बिलियन कल मार्केट से उठाए, और ये तकरीबन कोई 4 बिलियन तक जो थे फॉरेन इन्वेस्टर सुकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे. और अब इस्लामिक बैंकिंग आपको पता है कि दुनिया में बड़ी पॉपुलर हो रही है, और पाकिस्तान इसमें लीडर है. और यूके में और कंट्रीज के अंदर इस्लामिक बैंकिंग जारी है, जहाँ भी मुसलमान है अब वो इससे निकलना चाहते हैं जो सूद वाली बैंकिंग है और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जाना चाहते हैं. तो ये दूसरी पॉजिटिव चीज है. और एक और पॉजिटिव खबर जिसका कल इफ्तिताह बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया, पोर्ट
पोर्ट कासिम पे प्लांट का इफ्तिताह हुआ है जी। और एनर्जी के बारे में क्योंकि हम बड़ी बात करते रहते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज की आप बात कर लें, लोकल कंज्यूमर्स की आप बात कर लें, तो हर कोई अपने तौर से कहीं ना कहीं कंसर्न था, जबकि ये मामला काफी हद तक रिजॉल्व हुआ है। और मेरे ख्याल में इस तरह के स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, जिस तरह पोर्ट कासिम पे प्लांट का इफ्तिताह हुआ, तो आगे भी लोगों के ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया जाएगा। कल इतनी बड़ा ये प्लांट है, ये 1300 मेगावाट का प्लांट है। ओके। 2.2 बिलियन डॉलर जो है इस पे लागत आई है। और इसके अंदर चाइनीज एंड आल्सो कतर के शहजादा जो कल आया हुआ था यहाँ पे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और ये सबसे चीपेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये कोल पावर्ड है। और कहाँ पे इसको रखा गया है, ये वहाँ पे पोर्ट के ऊपर बनाया गया, कासिम पोर्ट के ऊपर। वहीं से कोल आएगा, अनलोड होगा, अनलोड होने के बाद ये कंज्यूम हो जाएगा। और कल एक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे कि कुछ अर्से बाद पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होगा कि हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे अपनी बिजली को। इसका मतलब है कि ये अंधेरे जो हमारे पे छाए हुए थे, जो लोड शेडिंग होती थी, ये खत्म हो जाएगी। और ये देखिए, पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर इतनी कभी एनर्जी ऐड नहीं हुई है सिस्टम में जितनी इन 4 सालों में हुई है, जिसके लिए हेड्स ऑफ की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किस तरह उन्होंने कभी कतर से लोगों को लाए, चाइना से लोगों को लाए, आप हमारे इन्वेस्टमेंट करें। हाँ जी, FDIs बहुत बड़े हैं यहाँ, बहुत ज्यादा बड़े हैं, FDIs बड़े हैं, बिल्कुल। और ये कल एक बड़ी पॉजिटिव चीज है कि 1300 मेगावाट का जो बहुत बड़ा प्लांट है, एक प्लांट से इतना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और 2.2 बिलियन डॉलर की है। और वो कतरी शहजादे जो आए थे, मतलब उन्होंने कल ये कहा है कि जी हम पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने को रिटर्न हमारी मिलता है। एंड ये सेट कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में सोच रहे हैं। और ये देखिए, कतर से जो हमारे ताल्लुकात अब डेवलप हो रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि हुआ ये था कि एक मौका आया था कि जब इनकी कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान सऊदीया का साथ दे। और 2 भाइयों के दरमियान जो प्रॉब्लम आ गई है, हुकूमत ने और फॉरेन ऑफिस ने डिसाइड किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और वो इतनी इंडेटेड है पाकिस्तान से इस बात पे कि पाकिस्तान इसका पार्टी नहीं बना, क्योंकि वी फील के 2 भाइयों के दरमियान है ये, और हम पार्टी नहीं बने। और वो पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और अब एक नई चीज उन्होंने कर दी है कि पाकिस्तानी इसके लिए वीजा भी अबॉलिश कर रहे हैं, दे कैन गो एंड विजिट कतर। और लाखों मतलब चिकन्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है, राइस एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारी एक्सपोर्ट टूवर्ड्स जो है कतर काफी बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार साहब। यूसुफ भाई, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट थी जी, अदाकार नबील को बुलाएं किसी दिन अपने प्रोग्राम में। ठीक है जी, उनकी अवेलेबिलिटी होगी, जब उनके पास वक्त होगा हम जरूर उनसे राब्ता करेंगे। और करते भी रहते हैं मुख्तलिफ लोगों से, जो आपको पसंद है तो जरूर हम उन्हें याद मदू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। याहिया साहब की कॉल आ गई। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सर आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। यूजुअली आप फर्स्ट हाफ में कॉल करते हैं ना, 9 से 10 के दरमियान। एक्चुअली आज इश्तियाक साहब लेट उठा, लेकिन मेरा नाश्ता नहीं होता ना आपके बगैर, तो आपके प्रोग्राम में नाश्ता नहीं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और बेग साहब बैठे हो आज, वैसे इनका बुक कर रहे हैं जुमेरात में। कैसे हैं बेग साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई देखें, आज ये जब मईशत की कोई अच्छाई की बात है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ हर वक्त जो है नेगेटिव बातें की जाती हैं। धरने शरने ने इतना डेंट पहुंचाया है ना हमारी मईशत को। लेकिन देखिए, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव काम होता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। अब कोल का प्लांट का काम हो रहा है, आपने एक बॉन्ड की बात की, तो इंडक्शन ऑफ मनी फिर आती है और इंडस्ट्री में कुछ चलने कुछ हिस्सा लगता है कि हो रहा है। लेकिन जब तक हम चीजें इसको आप हाईलाइट नहीं करेंगे, लोगों को पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाएंगे, मुझे तो अफसोस होता है कि जब आप हर चीज को एक नेगेटिव अंदाज में, तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा जब आप उसको कोई अच्छी चीज बताएंगे, चीजें बताएंगे। और इतने रिच मिनरल्स वाली कंट्रीज हैं जिसमें आपने एक जो कल कोल का भी प्लांट जो लग रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये आपको मोटिवेट करती हैं दूसरे लोगों को। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, खुदा के लिए अपनी आंखें रोशन रखें। तो कुछ चीजें अच्छी हो रही है उसको अप्रिसिएशन देना चाहिए। खासकर इकोनॉमी जब बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये रखना चाहिए, हम थोड़े से पेसिमिस्ट मुझे लगता है कहीं कहीं हो जाते हैं। नहीं, बस हमारा क्या है कि क्रिटिसाइज का क्या होता है कि इसका नुकसान पहुंचता है। आप हमारे नेबरिंग कंट्री को देखें, इंडिया को, वहाँ पे इतने हालात खराब हैं कि आप परेशान हो जाएं। लोगों सड़कों पे मर जाते हैं, टॉयलेट्स नहीं है लोगों के पास, वहाँ पावर्टी जो है इतनी पावर्टी है। मगर इंडियंस अपने आप को इतनी पॉजिटिव बात करते हैं, कहीं आप मिलें तो कहीं हमसे अच्छा कोई कंट्री नहीं है। आप देखिए
اور irrespective of the religion. ہاں جی، وہاں کا کون بات کر رہا ہے, ہندو بات کر رہا ہے, مسلم بات کر رہا ہے, سکھ بات کر رہا ہے, بٹ they would never say اپنے ریلیجن کے بارے میں, وہ اپنے نیشنلزم کو لے کر چل رہے ہم ہیں. کیا ہے کہ اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں کہ جناب ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا اور تاریکی آ گئی اور اب کچھ نہیں ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ جب دنیا بلوم برگ کہہ رہا ہے, ریٹنگ کمپنیز پاکستان کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آج کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے کہ آپ کنزیومر مارکیٹ ہوتی ہے. پاکستان 20 کروڑ سے زیادہ افراد کی کنزیومر مارکیٹ ہے. تو دنیا کی نظریں ہماری طرف ہیں. لوگوں کی کنٹریز ہیں وہاں پہ کنزیومرز نہیں ہیں, مطلب چیزیں اویلیبل ہیں. ہمارے پاس کنزیومرز ہیں. اب قطری نے جب یہاں پہ $2.2 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے, اسے یہ معلوم ہے کہ جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہے, مینس کنزیومر ہمارے موجود ہیں. تو اس سے اچھی ان کو کہاں انویسٹمنٹ ملے گی. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے یہ قطریز اور یہ سعودیز اور یہ دوسرے امریکہ وغیرہ میں انویسٹمنٹس کرتے تھے. آج کل اب کیا ہو گیا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو حالات خراب ہوئے تو امریکہ صاحب کہہ دیتا ہے جی جائیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے ایران کے پیسے ضبط کر لیے, لیبیا کے پیسے ضبط کر لیا, اس نے کتنے کنٹریز کے ضبط کر لیے. تو اب ان کو خیال یہ آ رہا ہے کہ چائنا کی طرح, چائنا کیا کر رہا ہے کہ ڈائیورسیفائڈ کر رہا ہے, مختلف ممالک کے اندر انویسٹ کر رہا ہے. اب ان کا بھی یہ آیا ہے کہ پاکستان میں کر رہے ہیں, دوسری جگہ کر رہے ہیں, رادر دین پہلے یہ جا کے اپنا پورا کا پورا اماؤنٹ جو تھے وہ ایک ہی کنٹری کے اندر لگا دیتے تھے یا انویسٹ کر دیتے تھے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ باہر کے انویسٹرز پاکستان کو پازیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور ہماری معیشت کے اوپر ان کی جب معیشت پہ ہمارا استحکام ہے کہ نہیں جی پاکستان کی اسٹرانگ معیشت ہے, جب بھی وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. اور کل جو ہے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے وہ 1300 میگا واٹ کا, اور اب ہم بجلی جو ہے ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو آپ یقین کریں کہ ہماری اس وقت ہم اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں اس کے حوالے سے جو کل تقریب ہوئی. پرائم منسٹر کی ایک چیز مجھے بڑی پسند ہے, irrespective کل وہ آئے ایئرپورٹ سے سیدھا گئے, انوگریشن کر کے واپس چلے گئے. دیکھیے وہ خود آتے ہیں irrespective how busy he is, اور اس کے فوراً بعد انہیں کہیں ٹریول بھی کرنا. اور اس سے پہلے بھی جو یہاں پورٹ قاسم سے افتتاح ہوا تھا خود آئے تھے. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹرز کو بھی تھوڑی سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جی اس ملک کا پرائم منسٹر مجھے کہ بالکل چاہتے تو وہ گورنر صاحب سے یا چیف منسٹر سے کہتے کہ جی آپ چلے جائیے, بٹ ان کو پتا ہے کہ اگر میں آتا ہوں تو اس سے اس ایونٹ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھے گی. اور کل وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے کیا, اور اس سے پہلے جو دوسری چیزیں تھیں ان کے بھی افتتاح کے لیے پرائم منسٹر آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری پازیٹیو چیز. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ حکومت کس طرح ان حالات کے اندر اکانومی کو لے کے چل رہی ہے, دیٹ از ریئلی اپریشیٹڈ. اور اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں حامد راجپوت صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. بیگ صاحب السلام علیکم, حامد راجپوت بول رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ دعا آپ کیجیے. اچھا میں نے تھوڑا سا ہٹ کر سوال کرنا ہے کہ چونکہ آپ کا بڑا تجربہ ہے UAE کا, ٹھیک ہے نا, آپ کا اور اختیار کے ایک بات کا, یہ کچھ مجھے خطرے آتی رہتی ہیں کہ یہ انڈین لابی بہت کام کر رہی ہے UAE کی ریلیشن, ہمارے ریلیشن جو ہے. اب سنا ہے آرمی چیف بھی وہاں جا رہے, مطلب فارورڈ ہو گیا ہوا. تو یہ بتائیے کہ آپ اب چونکہ گورنمنٹ میں شامل ہو چکے ہیں پارٹی میں, ٹھیک ہے, تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہاؤ وی شوڈ ہیو اے ریلیشن, مطلب فردر سیمنٹ کرے اس کو جو UAE اور پاکستان کی جو ریلیشنز ہے. یہ UAE ایک ایسا ملک ہے جو بہت, آپ کو تو پتہ ہی, آپ تو رہے ہیں وہاں پہ ساری عمر وہی رہے اپنا, تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا کر سکتے ہیں اور حالات کیا اس وقت وہاں پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے میرا دبئی آلموسٹ ایوری منتھ جانا ہوتا ہے, کچھ بزنس انٹرسٹ بھی میرے وہاں پہ ہیں. دبئی کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا انسیکیور فیل کر رہا ہے پاکستان سے. جب سے نصرت ہمارا گوادر کا پورٹ آیا ہے, گوادر کی پورٹ کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو ان کے جبل علی پورٹ کے لیے 300 کلومیٹر زیادہ چلنا پڑتا ہے شپ کو, اور ایک جگہ اتنی نیرو آتی ہے کہ وہاں پہ کیو لگ جاتی ہے شپس کی, اور پھر لوگ جا کے وہاں پہ شپس پہنچتے ہیں. اگر وہی شپ گوادر آ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ کافی اماؤنٹ سیو کر سکتے ہیں. جب گوادر پورٹ ہم نے شروع کیا تو سم ہاؤ دبئی جو ہے بڑا انسیکیور فیل کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ پاکستانیوں نے $6 بلین دبئی میں انویسٹ کیے ہیں پراپرٹی کے اندر جا کے. یہ وہ وقت ہے جب کراچی کے حالات خراب تھے, ملک کے حالات خراب تھے. اب جب ہماری اکانومی اوپر جا رہی ہے تو وہ پیسے واپس لانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب پاناما لیکس وغیرہ تھا یا GI کی بنی تھی تو دبئی کا رول اتنا پازیٹیو نہیں رہا جتنا رہنا چاہیے تھا. انہوں نے کچھ اس طریقے کی انفارمیشن دی جو کہ صحیح نہیں تھی. مطلب یہ سب انفارمیشن کے جی دبئی سے جتنی بھی آئیں وہ اتنی صحیح نہیں تھی.
दूसरी बात यह है कि दुबई पाकिस्तान से थोड़ा सा जो इतना खुश नहीं है, उसकी वजह यह है कि जब इनका यमन का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो ये चाहते थे कि जी पाकिस्तान जाए और मर्सनरीज की तरीके से जाके यमन में हम इनके लिए लड़ना शुरू कर दें, और हमने कहा कि नहीं जी, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सिमिलरली जब ये जो कतर का हुआ है, उसके अंदर भी इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बिल्कुल हमारा साथ दे और कतर के साथ ताल्लुकात मतलब अपने उसके बारे में सेकंड थॉट आए, एंड हमने कहा कि नहीं जी, अगेन हमारी पॉलिसी ये है कि हम दूसरे के कन्फ्लिक्ट के अंदर हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और वक्त ने ये साबित किया कि हमारे दोनों डिसीजन थे बहुत अच्छे थे। तो ये दुबई जो है थोड़ा सा वो है, मगर ये देखिए कि मुसलमानों का ये है कि ये वो कंट्री है जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया, हमारे लोगों ने किया। आज इनकी जो एयरलाइन है वो शुरू करने वाला जो है वो PIA है। बिल्कुल। और क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर आए इंडिया के, मोदी जनाब, उन्होंने वहाँ पे जलसा उसको करने को दिया, उसको सबसे बड़ा अवार्ड इन्होंने दिया। जी। और उसको भाई कहा। और उस वक्त से जो है हम लोग काफी जी हाँ अजीब, ये थोड़ा इनडिफरेंट बिहेवियर उनका हमें लगा। तो बट आई होप कि दे विल रियलाइज इट, दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट। उनको सबसे बड़ा डर यह है कि अगर पाकिस्तानियों ने अपना सरमाया यहाँ से निकाल लिया जो $6-8 बिलियन है, तो क्या होगा। और पाकिस्तानी वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की करे। देखिए UAE के अंदर मैंने बहुत रिसर्च की है, UAE ने मतलब जब तरक्की की है जब मुल्कों में प्रॉब्लम्स आई हैं। जब पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी $6-8 बिलियन चले गए, लीबिया में प्रॉब्लम आई लोग रिच पैसा लेके चले गए, इराक में आई तो लोग पैसा लेके चले गए, सीरिया में आई तो लोग पैसा लेके चले गए, ईरान में आई तो लोग पैसा लेके चले गए। अगर ये मुल्क सही हो जाते हैं तो फिर लोग अपना पैसा बाहर नहीं लेके जाते, वो अपना सरमाया जो है अपने मुल्क के अंदर रखते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ी फाइनेंशियल भी वो टाइट है, क्योंकि समहाउ और हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल होते जा रहे हैं, तो हमारे पास FDIs भी आ रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट भी, हमारे होम इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास। इसके अंदर सऊदीया विल रोल प्ले करेगा और उनको समझाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से दोस्ती ये नहीं कि हमारे फेवर के अंदर है, उनके भी इसको बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। और जिस तरह हम कहते हैं कि इमीडिएट नेबर्स जितने भी हैं, अगर वो खित्ते में अमन चाहते हैं, खित्ते की तरक्की चाहते हैं, तो सबको काम करना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ओवरऑल जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी की खैर हमने बात की और मुझे एकदम से याद आया कि FPCCI का नया टेन्योर शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? ये है कि हर साल का होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम चैम्बर्स का 1 साल का होता है, और तमाम और अब नई टीम आएगी, नया ब्लड आएगा, नई मेहनत करेंगे। मगर आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं कि इस बार जो कम रही है वो बहुत अच्छी रही है। और हमारा ये था स्लोगन इस बार जब हमने किया कि पाकिस्तान उन कंट्रीज पर तवज्जो दे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अब अगर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो नई मार्केट और नए प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए। दूसरा फेडरेशन एक बहुत अच्छी चीज पे वो कर रही है और इसका प्रपोजल भी हमने बना के दिया है, जिससे पाकिस्तान में 25 से 30 बिलियन डॉलर आ सकते हैं। इस वक्त लोग, मैं बाहर जाता हूं तो पैसे लेके बैठे हैं कि हमें पाकिस्तान पैसा भेजना है, मगर वो नहीं भेज रहे, क्योंकि जब वो पैसे भेजते हैं तो यहाँ पे उनसे पूछगछ शुरू हो जाती है, कहाँ से आया, क्यों आया। जी। तो हमने हुकूमत से ये कहा है कि आप एक जनरल एमनेस्टी दे दें। इस बार भी जब मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, मैंने तो यकीन दिलाया कि जी हमारी इकोनॉमी टर्न अराउंड कर जाएगी, 25 से 30 बिलियन डॉलर आ जाएं। आप सिर्फ ऐसा कर दें कि एक जनरल एमनेस्टी दे दें कि जो आदमी मुल्क में हालात खराब होने की वजह से पैसे ले गया था, अगर वो ले आता है तो उससे नहीं पूछा जाएगा। आप काफी अच्छे से प्रीच कर रहे हैं, 5% तक आप चार्ज भी कर लें उससे। तो और फिर क्या होगा, जब 25 बिलियन डॉलर आपकी इकोनॉमी का एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा हो जाएगा। मगर नवाज शरीफ साहब ने यही कहा कि जी आप अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें, और हम फेडरेशन अब इस पर काम कर रही है कि किसी तरह हम अपोजिशन को भी बतलाएं कि जी देखिए ऐसी चीजों में ना नहीं करें जिससे मुल्क को फायदा हो। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ लंदन से इस वक्त हैं, उसके बाद मैं चाहूंगी कि आज आप थोड़ा सा ये भी बताएं, क्योंकि हम बहुत से लोगों को फेडरेशन के बारे में, फेडरेशन की अहमियत के बारे में पूरे मुल्क में पता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो फेडरेशन खास तौर पे कर रही है अपना पार्ट प्ले, वो भी थोड़ा सा अगर आज आप बताएं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि FPCCI का नाम मैं ये नहीं कहती कि किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत सी वर्किंग्स या इम्पोर्टेंस के बारे में शायद कोई कमी बेशी रह जाती है, तो वो आप जरूर बता दीजिएगा। एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है जी जी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है एहतशाम साहब, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? बात ये कहना चाहते हैं कि हम जो हम जितने भी पक्षकर्मी हम लोग जहाँ पे रहते हैं,
تو ہم لوگ مل کر کشمیر سے غزل لڑکی ہماری ہے نا یہ جیتے میں نا، تو دیکھو ہم کتنے لوگ پرانے یہاں کتنے عرصے سے یہاں پہ ہم ہماری جو مجھے کشمیر کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ہمارا جو کاروبار بزنس وغیرہ جہاں پر لندن میں یہ کیوں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ اگر ہم پاکستان میں اسپینڈ کریں یا اس میں کیا میں یہ مسئلہ میں کہتا ہوں آپ سے یہ چیز کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اتنی سوچتی نہیں ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کیا کیا ہو رہا ہے اس طرح سے نا کہ ہم لوگ یہاں پہ سمجھ آ گئی آپ کی بات. بہت بہت شکریہ. آنر ڈسکس کر لیتے ہیں. ان کا میجر کنسرن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہم نے اکٹھا کیا یورپ میں رہتے ہوئے لندن میں رہتے ہوئے وہ اگر ہم پاکستان لے کر آئیں اور ہم انویسٹ کریں تو سیکیورٹی نہیں ہے, یا ان کو جو خبروں سے ایسا لگتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے یا آپ کا پیسہ سیف نہیں ہے, آپ کی انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے, تو ذرا آپ ان کو دیکھیے دو چیزیں تشریح کر دیجیے. بتلاؤں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب تھی, جس کی وجہ سے پاکستان 1% جی ڈی پی ہمارا اور دوسری 1% جی ڈی پی وی ور لوزنگ بیکاز انرجی کرائسس تھے. اب کیا ہوا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو گئے, انرجی کرائسس بھی ہمارے ختم ہو گئے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بھی ہماری بہت بہتر ہو گئی ہے. اور اب یہ ہے کہ دوسری بات میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے لوگ حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ روڈز کا جال بچھا رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس دو ماڈلز تھے. ایک ماڈل تھا ٹوٹی ہوئی سڑکیں, نو الیکٹریسٹی, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب اور انویسٹر سے کہہ رہے ہیں آئے جی ہمارے ملک میں کریں, کوئی نہیں آئے گا. دوسرا دبئی ماڈل تھا کہ سڑکیں موجود ہیں, انرجی موجود ہے, لا اینڈ آرڈر صحیح ہے, لوگ خود آپ کے اوپر آئیں گے. تو یہ بہت اچھا کام کیا کہ سڑکوں کا جال بچ گیا ہے, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح ہو گئی ہے, انرجی کرائسس ہمارے صحیح ہو گئے. یہ جو کل $8 بلین باہر کے انویسٹرز نے کہا ہے کہ ہم آپ کے بانڈ میں جس پہ لکھا ہے کہ پاکستان بانڈ ہم انویسٹ کرنے کو تیار ہیں, آپ کو دینے کو تیار ہیں, ایک بڑی چیز, یہ اتنی بڑی چیز ہوئی ہے کہ جو ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آج پاکستان پہ لوگوں کا اعتماد ہے. مطلب یہ ہم نے لون نہیں, یہ ہم نے بزنس کیا ہے, مطلب اس کی ہم نے چینج کر دیا تھوڑا سا. لکھا ہے کہ بانڈ پاکستان اور لوگوں نے $8 بلین رکھے اور ہم نے اس میں سے 8 میں سے $2.5 بلین اٹھایا اور باقی کہا کہ نہیں جی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی بڈ نہیں آئی ہے جو اس وقت آئی ہے, کیونکہ لوگ جو باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ اب اپوزیشن کو نہیں سن رہے ہیں, مگر دیکھیے یہ جو کارکردگی دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی تو پاکستان کی اکانومی. دوسری چیز یہ ہے میں ایک انویسٹرس ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ریٹرن پاکستان میں سب سے زیادہ ہے دنیا کے مقابلے میں. آپ اگر یورپ میں آپ جاتے ہیں نہیں یہاں پہ ہے بالکل, تو لوگ یہ قطری کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں پسند کر رہا ہے, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو ریٹرن ملے گا. مطلب اور یہ بات اشتیاق صاحب نے ٹورڈز دا اینڈ بہت ہی اچھی کہہ دی ہے, سینٹینس آف دا ڈے ہو گیا کہ جتنا ریٹرن کسی بھی بزنس میں کسی بھی طرح سے آپ کو پاکستان میں مل رہا ہوتا ہے وہ دنیا بھر میں اس کا وہ ریٹ نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت اگر ہم نے جو فائدہ اٹھایا تو وہ دیر پا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور بہت اچھی اچھی خبریں آپ نے ہمیں ویکینڈ سے پہلے پہنچائی ہیں. آپ نے بھی بانڈ میں کچھ اوکے, اس میں ہم بعد میں میٹنگ رکھیں گے اور ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں, آج جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 11 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول, اہمیت, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, ان کی شخصیت, اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے مہمان سے گفتگو ہو, وہ بیان فرمائیں اس بریک کے بعد. یہ بڑی ہو کر کیا بنے گی کوئی آئیڈیا نہیں. اس کے خواب بھی اس کے بالوں کی طرح, جہاں ہوا چلے وہاں اٹھ چلے. پر آج بنیاد مضبوط ہو, کل جو بھی بنے گی آج کی مضبوطی جھلکے گی اس کے بالوں میں بھی. نئے لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین فارمولا جو بالوں کو بنائے 35 گنا تک زیادہ مضبوط. نیا لائف بوائے شیمپو, آج کی مضبوطی ہی کل جھلکے گی.
ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کی تشریف آوری ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں اور آج تو جس طرح ہم 12 ربیع الاول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، بیان سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی شخصیت جب ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے تو ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ثنا خواں اس وقت حافظ محمد گوہر رانا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ سے شروع کرتے ہیں، نعت کے چند اشعار ہو جائیں اور اس کے بعد ہم بیان کی طرف آئیں گے۔ یہ ادھر سے گزرے وہ جدھر سے گزرے، جو میری نظر سے گزرے، وہ مدینہ طیبہ کی، جو میری نظر سے گزرے، فقط ان کے وہ نبی کے در سے گزرے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جس کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے رہے، گھروں میں سنتے رہے، والدین سے، بڑوں سے، لیکن آج ایک بار پھر 12 ربیع الاول اللہ تعالیٰ نے دیکھنا نصیب فرمائی اور ایک بار پھر ہمیں موقع ملا کہ آپ تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیان فرمائیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ 12 ربیع الاول، آج شب 12 ربیع الاول ہوگی اور کل یہ مبارک دن اور مبارک ساعتیں آئیں گی کہ جو یادگار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ دن ہے، اور 1439 ہجری اب چل رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو پی ٹی وی کے اس پروگرام کی گویا میں تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے یہ پروگرام رکھا، خیر و برکت اسی میں ہے کہ گویا اس قسم، اور یہ کہ آپ کی وساطت سے پاکستان بھر اور پورے عالم اسلام سب مسلمانوں کو میں اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ولادت باسعادت کی خوشی ذرے ذرے نے اور کائنات میں ہر ایک نے منائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر جو ہے وہ اصل میں یہاں سے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے بھی ہیں، جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یعنی اس کی دیواریں بلند کی اور پھر مکمل ہو گئیں، تو اس وقت ایک عجیب ان پر کیفیت طاری تھی۔ اس کیفیت میں انہوں نے چند دعائیں مانگی، جس میں یہ دعا بھی شامل تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اے اللہ ایک ایسے نبی اور پیغمبر کو ہمارے درمیان بھیج دیجئے، ہماری نسلوں کے مبعوث فرما دیں، جو بہرحال ان کو اللہ کی آیتیں سنائیں، ان کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ تو 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، یعنی مطلب یہ کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کی بنیاد کیا ہے، سند کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے 2500، یعنی اس وقت جب حضور فرما رہے ہیں، آج سے 2500 سال پہلے جو دعا مانگی گئی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور آپ کا مقصد بعثت جو تھا، چونکہ آپ نبی آخر الزماں بنا کر بھیجے گئے، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ جو ہے اللہ نے آپ پر تمام فرما دیا، مکمل فرما دیا۔ بس تو آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا
کہ دنیا میں انسانیت اور بشریت کی صحیح معنی میں تربیت کرنا آپ اسی مشن کو لے کر آئے. نبیوں اور پیغمبروں کی بعثت جو ہے وہ دنیا داری اور کاروبار چمکانا اور اس قسم کا جائیدادیں بنانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد جو اللہ کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائیں اور جا کے اپنے سیرت اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو گویا ان کی تربیت کریں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع الصفات تھے. اللہ نے وہ تمام صفات جو سب نبیوں اور پیغمبروں کو دی تھیں علی سبیل الانفراد، اللہ نے وہ ساری چیزیں آپ کے اندر جمع فرما دی. تو بہرحال آپ نے اعلان یہ فرمایا، یہ بڑا اہم ہے، فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ. فرمایا میرے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں انسانی گویا کردار کی تکمیل کروں اور انسانوں کے اندر اخلاق اور سیرت اور کردار پیدا کروں. تو بہرحال آپ نے اس مشن کو پورا کیا. اللہ نے 40واں سن آپ کا جب تھا عمر کا تو آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا غار حرا میں، اور وہاں سے 23 سال کی مدت میں پورا قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہوا، نازل ہوا، جس میں 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ میں جو آپ نے قیام فرمایا. تو یہ ایک ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ ایک آئین، یہ منشور اور یہ ایک کتاب قرآن کریم عطا فرما دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہو بہو قرآن کی تصویر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا تھا کہ آپ کے اخلاق، حضور کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا جی. فرمایا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی حیات مبارکہ میں ہے. تو بہرحال ربیع الاول کا 12 ربیع الاول آ رہی ہے، ہمیں خوشی بھی ہے، کائنات کو بھی خوشی ہے، ذرے ذرے کو خوشی ہے. لیکن مقصد بعثت آپ کا یہی تھا، جیسا کہ میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ نے آپ کے اندر ایک بہترین نمونہ رکھا ہے اور جو قیامت تک کے لیے ہے اور کل انسانیت کے لیے ہے. تو جو بھی اس کو اپنائیں گے وہ کامیاب رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک کالر ہے، اس کے بعد میں اس بات پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. آج کل جو دن ہے میرے خیال میں 25 سے 10 تاریخ تک یا 15 دسمبر تک پوری دنیا میں خواتین کے حوالے سے، ان پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے دن منائے جاتے ہیں. ہم نے بھی پچھلے دنوں اس پہ بات کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رشتے جس میں ان کی بیٹی، ان کی ہماری ازواج مطہرات کی جب ہم بات کرتے ہیں، یا اور وہ رشتے یا اور وہ طریقے جو خواتین کے ساتھ برتنے کا ہمیں کہا گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس پہ بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. احسن صاحب کی کال کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سب کو اور تمام عالم کے لوگوں کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ولادت کریم بہت بہت مبارک ہو. اور مولانا صاحب کا بہت شکریہ. میں نے ماشاءاللہ تاریخی حوالوں سے بھی بتایا اور بیان کریں گے. آپ کی اجازت سے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے بزرگ کی چند اشعار نعت کے بڑے خوبصورت اسی حوالے سے عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی جی کے پیدا ہوئے کی خوشی ہے، نبی جی کے پیدا ہوئے کی خوشی ہے، خوشی کے لیے سارے عالم کا جی ہے، بہر رنگ سارا جہاں شادی ماں ہے، یہ نئے رنگ عالم میں شادی رکھی ہے، کھلا ہے گلے باغے ختم رسالت، کھلا ہے گلے باغے ختم رسالت، گلو غنچہ کو کیا ہنسی اور خوشی ہے، ولادت کے دن سے قیامت تک اس کی، ولادت کے دن سے قیامت تک اس کی. بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا اور یہ چند اشعار ہمارے ساتھ شیئر کیے. لڑکیوں کی پیدائش بھی آج کل کے دور میں، ہم آج کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بات کر رہے ہیں، آپ نے اخلاق کی بات کی، لیکن یہ معاملہ آج تک میرے خیال میں اس طرح سے سنور نہیں سکا، اس طرح سے ہم نے اس میں ترقی نہیں کی
جیسے کرنی چاہیے تھی یا جس طرح ہم دین کا پرچار کرتے ہیں، اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں سب سے پہلے تمہید میں یہ کہوں گا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں قیامت تک ضرورت ہے اس کی شدید کہ ہم اس وقت جو بھی موجود ہوں، آج ہم ہیں، کہ ہم دامن تھامیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کے ارشادات کا، تو اس میں پھر اس کے اندر جو ثمرات نظر آئیں گے. لڑکیوں کا، عورتوں کا جو شعبہ ہے اس میں تو گویا یوں سمجھیے کہ اتنی بھرپور تعلیمات دی گئی ہیں، اتنا زبردست پروٹیکشن اور تحفظ عورت کو، لڑکی کو دیا گیا ہے. حالانکہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ کہ لڑکی کو جو مقام اور مرتبہ عورت کو جو دیا گیا ہے، وہ اگر ہماری قوم، ہمارے ویورز سمجھ لیں تو یہ چیز کہنا کہ جی ہم عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عورتوں کے تو حقوق جو دیے ہیں، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے دل میں اس کی آرزو ہو کہ وہ حضور کے ارشادات کو سنیں اور اس پر عمل کریں. میں آپ کی بات کو سمیٹوں گا، وقت محدود ہوتا ہے. دیکھیے جب بچی پیدا ہوتی ہے گھر میں تو ایک آواز آئے یا نہ آئے، لیکن اس پر یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچی کے ساتھ ساتھ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے گھر میں جو بیٹی اور لڑکی ہوئی ہے یہ اللہ کی گویا رحمت ہے. بے شک. اب آپ بتائیے کہ جو اللہ کی رحمت کو سمجھے گا وہ اس بچی کا کتنا خیال رکھے گا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں جس طرح لڑکیوں کی، بچیوں کی کو خیال رکھا جاتا ہے، ماں باپ وہ کہیں سے پڑھ کے نہیں آتے، لیکن انہیں پتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بہرحال ایک صنف نازک ہے، اور اس کی تو اس کا اثر ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے. تو آپ دیکھیے کہ ماں باپ دونوں کے دونوں پرورش تو سب کی برابر کرتے ہیں. کھانے میں بھی جو لڑکے کو دیں گے وہ لڑکی کو دیں گے، لیکن جتنا خیال اس بچی کا رکھا جاتا ہے گھروں میں، اس سے بحث نہیں کہ وہ مولویوں کا گھر ہے یا دیندار گھر ہے، یہ تو لیکن آپ خود بخود دیکھیں کہ لڑکی کا خیال رکھا جاتا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. کبھی کوئی کہے جی الماری ہلانی ہے یا ہٹانی ہے تو لڑکیوں سے نہیں کہا جاتا کہ یہ کام کرو، لڑکوں سے کہتے ہیں، اس لیے کہ لڑکے میں بہرحال. پھر اس بچی کی جب عمر شادی کی ہو جائے اور یہ جوانی میں آئے گی ظاہر ہے، تو اب اس کا نکاح ہو رہا ہے جتنے سال میں بھی. تو اس وقت میں جب نکاح ہوتا ہے تو دولہا میاں کو یہ آواز سنائی دے یا نہ دے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ دولہا میاں سے، یہ میں شریعت کی، اسلام کی بات کہ یہ تمہاری منکوحہ اور بیوی تو ہے لیکن اللہ کی امانت بھی ہے. اب آپ دیکھیں جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہوگی وہ اس امانت کا خیال رکھے گا اور اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا. پھر یہ جب یہی بچی یہ بیوی بنی اور پھر ماں بنی تو بچوں کو فوکس کیا ہے اسلام نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بچوں سے کہا ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھو. تو اس کا ایک مفہوم کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں شاید باپ کو اگنور کر دیا، نہیں، باپ کا بھی فرق. لیکن آپ کا سوال چونکہ لڑکیوں عورتوں کی، تو حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اسلام پر اگر صحیح معنی میں عمل درآمد ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو اسلام نے بڑا تحفظ دیا. بس ضرورت اس کی ہے کہ اسلام سے قریب ہوں، اسلام کی اہمیت ہو تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر اس وقت ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باجی یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر مستند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں آیا ہے. اچھا، آن ایئر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس بات کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. جی جی تھینک یو.
جی آپ کو بھاولپور چیمبر آف کامرس کی طرف سے آپ کو مولانا صاحب کو آپ کے پروگرام اسٹاف کو مبارک ہو. میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ماشاء اللہ بہت صحیح آپ سمجھا رہے ہیں. تو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ مولانا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پہ کوئی ایسی کتاب بتائیے جن کی لکھی ہو جن کو پڑھ کے ہم اپنی تمام زندگی کو ڈاٹ کر سکیں. اس میں بزنس ہو رہے کسی بھی قسم کا کوئی کام ہے ہم وہ کمپلیٹ حیات ہے. ٹھیک ہے. آپ کی آواز کافی ڈسٹارشن اس میں اس طرح تھی کہ ہم تک صحیح پہنچ نہیں رہی تھی, لیکن آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ہم آن ایئر جواب لے لیتے ہیں. پہلے ہمارے کالر نے جو بات کی وہ پیدائش کے حوالے سے بات کی. وہ کیا کی تھی انہوں نے کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے, انہوں نے اس طرح سے کچھ بات نہیں. پھر تو ہے موجود ہے. اور اب تذکرہ کہاں موجود نہیں ہے, ان کا خیال یہ ہوگا کہ شاید قرآن میں نہیں. بات یہ ہے کہ 4 بنیادیں ہیں ہماری دین کی. اگر قرآن میں ہے تو مستند قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہے. لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک جمہور کے مطابق, یعنی جس کو کہتے ہیں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ 12 ربیع الاول تھی تاریخ, اور عیسوی سن 570 عیسوی سن تھا, یعنی حضرت عیسیٰ کے دن. تو پیر کا دن تھا اور صبح صادق گویا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے, تشریف لائے. تو آپ کی ولادت پاک کا ذکر تو ہے. اور بڑے آپ کی ولادت پاک سے میں 1 منٹ بھی نہیں لوں گا اس میں زیادہ. نہیں, آج آپ جتنے منٹ لینے آپ لیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سے سنیں. میں اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ ولادت پاک تو وہ ہے جیسے ولادت ہو گئی آپ دنیا میں تشریف لیں. لیکن بہت سے ہمارے مسلمان شاید اس سے محروم ہے یا انہیں کہ آپ کی ولادت پاک سے پہلے کا بھی ایک چیپٹر ہے کہ کیسی کیسی گویا خوشخبریاں سنی گئیں اور دیکھی گئیں. مثال کے طور پہ زمزم کا کنواں جو تھا وہ بند ہو گیا تھا اس وقت میں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا یہ ثمرہ تھا. ابھی آپ دنیا میں آئے بھی نہیں کہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے جو ہے زمزم کا کنواں کھدوایا, تو اللہ نے آپ کے صدقے میں زمزم عطا فرما دیا جو بالکل نام و نشان جس کا مٹا دیا گیا تھا. اسی طریقے پہ انسانی جان کی جو قیمت تھی اس وقت گویا 10 اونٹ تھی, لیکن اللہ نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کے اوپر یہ صورتحال آئی تھی کہ جب یہ تھا کہ منت مانی گئی تھی کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا, تو حضرت عبداللہ کا نام آتا. ہر مرتبہ وہ پرچی میں اضافہ ہوتا تھا. 100 اونٹ پہ جا کے پھر اونٹوں کی پرچی نکلی حضرت عبداللہ کی. تو یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ انسانی جان کی قیمت اللہ نے 100 اونٹوں کے برابر کر دی. یعنی مطلب یہ کہ اتنی مہنگی اور اتنی قیمتی جان ہے. یہ آپ کی ولادت پاک سے پہلے کی بہت سی نشانیاں ہیں, ان کو ارحاس کہتے ہیں کہ گویا جو خوشخبریاں اور بڑی, اور پھر آپ کی ولادت پاک ہو گئی اور جو آپ تشریف لے آئے. تو اس وقت بھی بڑے بڑے گویا مناظر سامنے آئے, سب کچھ آئے. تو آپ کی ولادت پاک کا تو ایک اچھا خاصا چیپٹر ہے, اور اس وقت کے جو واقعات ہوئے, جو بھی کچھ صورتحال بنی, وہ سب موجود ہے قرآن اور حدیث کے اندر. صحیح, ٹھیک. اچھا, ہمارے جو دوسرے کالر تھے انہوں نے بات کی تھی کہ کوئی ایسی کتاب بتائیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بخوبی پڑھ سکیں, اس سے فیض حاصل کر سکیں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے آپ کی شخصیت اور آپ کو اللہ نے جو مقام دیا کہ آپ کی سیرت پاک پہ نہ صرف مسلمانوں نے غیر مسلموں نے بھی کتابیں لکھی. بالکل. میرے علم میں وہ نام نہیں ہے اور وہ پورا, لیکن میں نے بڑے مستند ذرائع سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہندو کی کتاب کو ایوارڈ ملا. مسلمانوں نے بھی لکھی تاریخ پر, لیکن ہندو نے جو وہ کتاب سیرت پر لکھی اس کو ایوارڈ ملا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اللہ نے مقام دیا تھا کہ غیر بھی آپ کے معترف. بالکل. تو اب یہ ہے کہ سیرت پاک کے اوپر تو بہت سی کتابیں ہیں. میں تو اردو زبان کی بات کروں گا, ظاہر ہے کہ اردو ہمارے ہاں عام ہے, پاکستان کی ایک قومی زبان بھی ہے,
تو اب میں کسی کا خاص ذکر کروں تو میرا خیال ہے وہ ایک بلا کنٹروورشل بنتی ہے، لیکن یہ کہ بس اتنا اشارہ دے دوں گا کہ جو عالم مستند علماء ہوں ان کی جو سیرت پاک پر یا ولادت پر جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. ویسے یہ کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے وہ بڑی مستند ہے، تو اس طرح کی بہت میرے خیال میں اس وقت کا، ویسے تو بہت سی چیزیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن اس وقت کا ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی زمزم کا تذکرہ ہوا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے حوالے سے جو کہا ہے، اگر وہ بھی آپ شیئر کریں، کیونکہ وہ بڑی ضروری چیز ہے آج کے دور میں. جی ہاں، زمزم جو ہے یہ واقعہ تو سب کو پتا ہے، اس کا پس منظر بالکل واقعہ سب کو. جی تو وہ زمزم وہاں سے نکلا، حضرت اسماعیل کی ایڑیاں جو بچے کی ایڑیاں تو ٹکراتی ہیں، ویسے بھی وہ جب ٹانگیں چلاتے وہاں سے گویا زمزم کا چشمہ پھوٹا اور ایسا وہ سیراب ہوا. بہت سے ہمارے حضرات ہیں بیچارے سب دین کا شوق رکھتے ہیں، لیکن یہ زمزم جو ہے یہ اصل میں نام نہیں ہے. زمزم کے معنی ہے رک رک. اچھا. وہ اتنا تیزی سے وہ پانی نکلا تھا اور اتنی وافر انداز میں کہ اس کو کہنا پڑا کہ رک رک تو رکا، ورنہ تو ساری دنیا میں پھیل جاتا. یہ روایت ہے. تو بہرحال یہ بڑا مبارک متبرک پانی ہے اور اس کی بڑی فوائد ہیں، جسمانی، بدنی، روحانی، ہر قسم کے. بعض صحابہ نے قسم کھا کے یہ بات بتائی حلفاً کہ ہم اتنے دن مکے میں رہے بس زمزم پیتے رہے، ہمیں سیرابی ہوتی رہی اور کوئی ہمیں بھوک نہیں لگی، کچھ نہیں لگی. اس میں جسمانی ضرورت بھی اللہ نے پوری کی. پھر یہ کہ اس میں شفا بھی ہے، اگر آپ سر پہ بہائیں اور اپنے جسم بدن پہ مل لیں تو یہ بڑا متبرک پانی ہے. بس یہ کہ اس کا یہ خیال رکھنا کہ یہ گندگی میں، غلاظت میں اور نالی والی میں ایسے بہ کے نہ جائے، تو اس کو بلکہ ہمیں عقیدے کے ساتھ اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور مولانا صاحب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم زمزم دعا آپ زمزم پی کے جو دعا کریں وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو زمزم کی بڑی فضیلت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں اب اللہ نے یہ زمزم پہنچا دیا اور لوگوں نے ریسرچ کر لی اس پہ اور اسے زندہ پانی کہا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر جگہ پہ کہاں بھی آپ اسے ٹریول کرائیں اس کی وہ کوالٹیز چینج نہیں ہوتی. اجوا کھجور کے بارے میں بھی ہمارے پاس ایک سوال آ گیا ہے کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ایسی ہے تو بتا دیں. اجوا کھجور جو ہے وہ بہرحال ہے تو کھجور اور کھجوریں کی قسم میں سے ہے، لیکن اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اس کو بعض امراض ہوں گے یا یہ کہ ساری مرض کے وقت میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو جو بھی مرض ہو، بیماری ہو، تو انشاءاللہ اجوا کھجور سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت شفا دے دیتے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ. آپ کے چند اشعار پہ ہم اختتام کریں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اور صبح 9 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو کل دعوت ہے کہ آپ ہمارے میلاد میں شرکت کیجیے. جی. تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام گنے غلام ہوں، میں تو